أشرقت نفسي بنور من فؤادي دوسروں کو نقصان او یظلم نفسه وہ برائی جو صرف اس کی ذات تک محدود ہے۔ تیسری صورت یہ کہ من یعمل سوءا سے عام برائیاں مراد ہے، او یظلم نفسه سے شرک مراد ہے۔ ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر اللہ، پھر استغفار کرے، یجد اللہ غفور رحیم، اللہ پاک کو غفور رحیم پائے گا۔ ومن یکسب اسما، جو کسی گناہ کا ارتکاب کرے جیسے کہ تومہ نے کیا، تومۃ بن عبیرق نے، فإنما يكسب على نفسه، وہ اس گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، علی نفسه، اپنے نفس کے خلاف کر رہا، مانا اس کا وبال اس کے نفس پر ہے اور اس کے نفس کو نقصان ہوگا۔ وکان اللہ علیما حکیما، اللہ تعالیٰ علیم بھی ہے، اللہ کو معلوم ہے کہ کون اللہ آپ کا بھلا کرے، گناہ کا کسب کس نے کیا ہے۔ یہ نہیں ہوگا کہ یہ حکیم کسب کوئی کرے اور یہ کہ بھرے کوئی، اس طرح نہیں ہوگا۔ وکان اللہ علیما حکیما، لہذا من یکسب کو وہ بھی جانتا ہے، اور پھر یہ کہ حکیماً حکمت والی بھی ذات ہے، لہذا اللہ آپ کا بھلا کری ہے کہ وہ اس کی حکمت کو بھی جانتا ہے۔ وقتی طور پر اگر یہودی پریشان بھی ہو گیا، لیکن اللہ تعالیٰ جب حکیم ہے تو پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت میں یہ چیز ہے نہیں ہے کہ کسی اور کو سزا دے دے۔ وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا، جو برائی کا ارتکاب کرے، صغیرہ کا، او اسمن یا کبیرہ کا، ثم یرمی بہ بریئا، پھر یہ کہ اس کا الزام لگائے کسی بری آدمی پر، جیسے کہ تومۃ بن عبیرق نے یہاں زید بن سمین الیہودی پہ لگایا، فقد احتمل بہتانا و اسما مبینا، اس نے بہتان اور کھلم کھلا گناہ، اس کو اتنا بڑا بوجھ اٹھایا اپنے اوپر، فقد احتمل بہتانا و اسما مبینا، اسی کا تتمہ چل رہا ہے اسی حکم کا۔ ولولا فضل اللہ علیک، اگر اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت آپ پر نہ ہوتی، اللہ کی مہربانی نہ ہوتی، تو لأضلوک، یہ راستے سے آپ کو بھٹکا دیتے۔ خیال کر لینا، لولا تھوڑا سا غور کرنے کی ضرورت ہے۔ لولا فضل اللہ علیک ورحمتہ، لولا آتا ہے انتفاع ثانی بسبب وجود اول، انتفاع ثانی یعنی جزا منتفی ہوتا ہے۔ لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہوتا، لیکن عمر کی ہلاکت نہیں ہے، علی نے مسئلہ صحیح بتا دیا، حضرت عمر کو اس کا استحضار نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ لولا علی لہلک عمر، آیا مثلا انتفاع ثانی بسبب وجود اول۔ اب تومۃ بن عبیرق اور اس کی قوم نے پکا منصوبہ بھی بنایا، یبیتون کیا ہے ما لا یرضی من القول، رات کو مشورے بھی کرنے لگے، اس طرح کریں گے، پھنسائیں گے یہودی کو اور محمد رسول اللہ سے اپنے بندے کو چھڑائیں گے۔ اور ظاہر ہے کہ اس طرح اگر کرتے، اس میں کامیابی ان کو ہوتی تو پھر یہ غلط فیصلہ ہوتا۔ وہ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بھٹکانا چاہ تو رہے تھے۔ اب ہوگا لولا فضل اللہ علیہ ورحمتہ، اللہ کا فضل اور اللہ کی مہربانی، اللہ کی رحمت اگر آپ پر نہ ہوتی، یعنی بِاِطْلَاءِ کا، اللہ نے آپ کو اطلاع دے دی، اگر یہ اللہ نہ کرتے تو لَأَضَلُّوكَ، قریب تھا کہ یہ راستے سے آپ کو بھٹکا دے۔ کیوں؟ لِأَنَّهُ قَدْ هَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، ان میں سے ایک جماعت نے پکا ارادہ کر دیا ان یضلوک، تو جواب اس کا ہوگا لَأَضَلُّوكَ، یہ آپ کو بھٹکانا چاہ رہے تھے۔ اگر اس لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ کو آپ جواب بنائیں گے تو مانا ہوگا اللہ کی فضل مہربانی نہ ہوتی اور اللہ کی رحمت نہ ہوتی کہ اللہ نے آپ کو بچایا، اگر یہ نہ ہوتی تو یہ پکا ارادہ کر لیتے، لیکن اب انہوں نے ارادہ نہیں کیا کہ اللہ کی مہربانی آ گیا آپ پر، ارادہ انہوں نے کیا نہیں، حالانکہ انہوں نے ارادہ تو پکا کیا تھا۔ آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ تو اصل ہوگا لولا فضل اللہ علیک ورحمتہ لأضلوک، یہ آپ کو بھٹکانا چاہ رہے تھے۔ یہ ہو گیا مولانا، لِأَنَّهُ قَدْ هَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ، وہ آپ کو بھٹکانا چاہ رہے تھے کہ صحیح فیصلہ انصاف والا آپ نہ کریں۔ وَمَا يُضِلُّونَ جملہ اعتراضی ہے، وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، کسی کو بھٹکا نہیں سکتے مگر اپنی جان کو۔ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ، آپ کو کسی قسم کا نقصان وہ نہیں دیں گے۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ، اللہ نے قرآن آپ پر اتار دی ہے، وَالْحِكْمَةَ، اور فقاہت فی الدین، دین کی سمجھ یا سنت کا علم اللہ نے آپ کو دیا۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور اللہ نے آپ کو وہ چھپی ہوئی باتیں جو انہوں نے چھپائی تھی کہ کسی طرح یہودی کو وہ کر دیں، جن کو نہیں جانتے تھے، لیکن وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ مِنْ أَسْرَارِهِمْ، ان کے اسرار۔ اب یہ کہ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب بن گئے اس آیت کے بعد، تو کیا اس آیت کے بعد اور آیتیں نازل ہوئی نہیں ہوئی؟
سینکڑوں آیتیں اس کے بعد بھی تو نازل ہوگی، سینکڑوں صورتیں نازل ہو گئی ہیں، تو پھر اگر عالم الغیب ہو گیا، سب کچھ آ گیا، تو اس کے بعد پھر نزول کا کیا مطلب ہے؟ سمجھے؟ اس لیے ما اگرچہ عموم ہے، لیکن مراد اس سے ان کی اسرار، یہ جو چھپی ہوئی باتیں، یہ اللہ آپ کا بھلا کرے آپ سے چھپانا چاہ رہے تھے، اللہ نے آپ کو بتا دی، اس واقعے کے ساتھ ہے، یہ تتمہ ہے اس واقعے کا، واقعے کے ساتھ آپ اس کو جوڑیں گے، مسئلہ خود بخود حل ہو جائے گا۔ سمجھے؟ یہ اس کا جواب یہ حضرات خود دیں گے کہ اللہ نے آپ کو سب کچھ بتا دیا، اللہ نے آپ کو سب کچھ بتا دیا، اللہ نے آپ کو سب کچھ بتا دیا، کوئی چیز بھی آپ کے علم سے باہر نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ دنیا کے اندر علوم ذرہ ہے نہیں ہے؟ ایسے علوم جو نقصان دہ قسم کے علوم ہوں، جادو کا علم ہے، سمجھے؟ جادو کا علم ہے، تعویذ گنڈے کا علم ہے، اور شعر و شاعری کا علم ہے، سمجھے؟ تو وہ علوم التی تضر الناس، جو خلق خدا کو نقصان دے دیں، یہ علوم رسول پاک جانتے تھے یا نہیں جانتے تھے؟ اگر آپ کہتے کہ جانتے تھے تو پھر اس حدیث کا کیا جواب ہوگا کہ آپ نے فرمایا اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع ومن قلب لا یخشع، اللہ ایسا علم مجھ سے دور رکھ، مجھے اس علم سے، اس علم کو مجھ سے دور رکھ جو لوگوں کے لیے نافع نہ ہو۔ جادو کون سا نافع ہے؟ سحر و جادو، شعر و شاعری کون سا یہ کہ نافع؟ سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ آپ کی یہ دعا قبول ہو گئی نہیں ہوگی؟ اگر دعا قبول ہوگی تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ علوم ایسے علوم جو نقصان دہ ہو، ان کا علم آپ کو نہیں تھا، اور اگر دعا قبول نہیں ہوئی آپ کی، اللہ نے پھر بھی سب کچھ آپ کو بتا دیا، آپ نے کہا کہ اللہ مجھے وہ علوم جن سے کوئی نفع نہ ہو، یہ مجھے چاہیے بھی نہیں، پھر بھی اللہ نے سب کچھ آپ کو بتا دیا، تو پھر آپ مختار کل کہاں رہ گئے؟ آپ کی ساری باتیں دعائیں تو قبول تو نہیں ہوگی، تو مختار کل تمہارا کدھر گیا؟ آپ کو مسئلہ سمجھ آ گیا؟ پھر ہمارے ہم بات صاف سی ہے کہ میں اللہ استاذ ہوں، محمد رسول اللہ میرا شاگرد خاص ہے، الرحمن علم القرآن، اللہ معلم خلق الانسان، انسان کا فرد کامل محمد رسول اللہ۔ اب ما علمنا شعر، ہم نے اس کو شعر سکھایا نہیں، بس وہ سیکھا نہیں، ہم نے اس کو سکھایا نہیں، وما ينبغي له، اور آپ کے مناسب بھی نہیں ہے یہ، اس لیے ہم نے آپ کو سکھایا نہیں، بس وہ سیکھا نہیں۔ لیکن آپ کہتے ہیں ہم نے تو سکھایا نہیں، لیکن وہ سیکھا، تو کیسے سیکھا؟ باقی اللہ پاک نے آپ کو عطاً یہ سب کچھ دیا ہے، عطاً آپ عالم الغیب عطائی ہے، تو پھر یہ بھی کہہ دو کہ قادر ہے، وہ بھی عطاً، علیم ہے عطاً، سمیع ہے عطاً، بصیر ہے عطاً، حی قیوم ہے عطاً، تو نام بھی بڑا ہوگا، کام بھی بڑا ہوگا، بولو، نام بھی بڑا ہوگا، کام بھی بڑا ہوگا۔ فضول قسم کی چیزوں کو، اب مولی منظور کے سر کے کتنے بال ہیں، اس کا میرے نبی کے اللہ کا بھلا کرے، اس فضول چیز کی اس کی ضرورت کیا ہے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ سمجھتے ہیں؟ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، یہ بھی نہیں، دوسرا وَأَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، قرآن ہر چیز کا بیان ہے، سمجھے؟ ان کا کہنا یہ کہ کائنات کی ساری چیزیں قرآن کے اندر، اور وہ شعر بھی مشہور ہو گیا، جمیع العلم فی القرآن لیکن تقاصر عنہ افہام الرجال، سارے علوم قرآن کے اندر ہیں لیکن لوگوں کی عقلیں قاصر ہیں، ان کی سمجھ قاصر ہے، ورنہ قرآن میں سب کچھ ہے۔ علامہ انور شاہ کشمیری فرماتے یہ کسی پاگل کا شعر ہے۔ قرآن کے اندر یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کر، یہ ساری چیزیں ہیں، فضول قسم کی چیزوں کے علم قرآن کے اندر کیوں؟ اس کی ضرورت کیا ہے کہ آپ ایڑی چوٹی کے زور لگا رہے؟ جمیع العلم فی القرآن لیکن تقاصر عنہ افہام الرجال، اس لیے قرآن یہ ہے کہ ما یحتاج الیہ فی امور الدین، حلال و حرام کی جن کی ضرورت پڑتی ہے وہ، سمجھے؟ یہ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی تنقیص نہیں ہے، سمجھے؟ تنقیص تو آپ کر رہے ہیں کہ اس قسم کے فضول قسم کے، سمجھے؟ اپنے شیخ الحدیث کے لیے تو آپ کے شیخ الحدیث کو ترکھانا ہے، آپ کے شیخ الحدیث ترکھانے کا کام اس کو آتا ہے، آپ کے شیخ الحدیث کو لوہار، وہ کلاڑا بناتا ہے، چھری بناتا ہے، لوہاری کا کام آتا ہے، سمجھے؟
سمجھے؟ فضول قسم کی چیزیں، ترکھاڑی، اور آپ کے شیخ الحدیث کو نائب یہ کہ بال بنانے کا طریقہ آتا ہے، سمجھے؟ یہ فضول قسم کی چیزیں، ان کا علم آپ اپنے شیخ الحدیث کے لیے اور اپنے مجدد اعلیٰ کے لیے اللہ آپ کو بھلا کرے، فاضل کے لیے بھی اس کے لیے قائل نہیں ہے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کھاتے میں ان کو کیوں ڈالتے ہیں؟ جہاں تک علوم شرعی ہے، علوم دینی ہے، آپ خود فرماتے انتم اعلم بامور دنیاکم منی، صحابہ کو کہا کہ یہ نر کھجور کی خوشے نکال کر کے آپ مادہ میں کیوں لگاتے ہیں؟ یہ نہ لگائیں تب بھی کھجور اچھی آ جائے گی، چنانچہ انہوں نے نہیں کیا تو مدینہ کی ساری کھجور تباہ ہو گئی۔ اب ان کی معیشت وہ سارا کا سارا وہی کھجور ہے، نر و مادہ کی پیوند کاری نہیں کی، جس کو تعبیر النخل کہتے ہیں، الف کے حمزہ کے ساتھ تعبیر النخل نہیں کیا، تو ایسی صورت میں کھجوروں کی گھٹلیاں نہیں آتی، کھجور ذائقہ دار نہیں ہوتا، دانے بالکل چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، چھوٹے دانے بغیر گھٹلی کے غیر ذائقہ دار، پوری فصل تباہ ہو گئی۔ فرمایا حضرت یک نہ شد دو شد، آپ نے جو مشورہ دیا ہم نے تو اسی پر عمل کیا، لیکن کھجور ہماری تباہ ہو گئے۔ فرمایا انتم اعلم بامور دنیاکم منی، تم دنیا کے معاملات مجھ سے زیادہ جانتے ہو، دینی مسائل کے اندر میں رہنما ہوں، دینی مسائل میں میرے مسئلے، باقی دنیا کا مسئلہ آپ کی وہ ہے۔ آیا مسئلہ سمجھ میں؟ مجھے پیشاب لیبارٹری کرنے کا طریقہ نہیں آتا، سمجھے؟ پٹھان کی پیشاب لے کر کے بوتل میں کہ آپ کو ہیپاٹائٹس سی ہے یا بی ہے، یا آپ کو ٹی بی کی بیماری ہے یا شوگر کی بیماری ہے، بلوچ کے کالے پیشاب کو لے کر کے الگ لیبارٹری اسے کر دوں، اور سندھی مانوں کی جو کہ موٹرش ہے اس کو یہ لیبارٹری مجھے نہیں آتی، یہ چیزیں، یہ میرے لیے کون سی کمی کی بات ہے؟ سمجھ رہی ہے کہ نہیں ہے؟ مجھے داڑھی مونڈانے کا طریقہ نہیں آتا، سمجھ رہی، پتلون پہننے کا طریقہ مجھے نہیں آتا، ان تمام چیزوں سے میں ناواقف ہوں۔ اور آپ کی یہ جو جن کو آپ علم قرار دیتے، جن کو حقیقت میں وہ جہالت بھی ہے، وہ پیٹ تک صرف محدود ہے، اگر وہ مجھے نہیں آتی تو میرے اندر کون سی کمی آ گئی؟ فرض کر لو کسی شیخ الحدیث میں، کسی مولوی میں، کون سی جو قرآن کا حافظ ہے، قرآن کا مفسر ہے، قرآن کا محدث ہے، فقہ کو جانتا ہے، حدیث کو جانتا ہے، اصول حدیث کو جانتا ہے، تو وہ کامل ہے۔ اگر تمہارے تو تم ترکھاڑی کا علم تمہیں آتا ہے، سمجھے؟ حجامت کا تمہیں علم، اللہ کو حجام سے مراد نہیں، وہ حجامت جو پچنے لگوانے وہ نہیں، نئی گری کا علم اگر تمہیں آتا ہے، سمجھے؟ نسخے بنانے کے آ کے قوت بہا کہ تم نسخہ بناتے جو کچھ کرتے، یہ اگر کسی شیخ الحدیث کو نہیں آتا، کسی مفسر، کسی محدث، کسی مجدد اعلیٰ کو اگر یہ چیزیں نہیں آتی، یہ اس کی شان کی کوئی کمی نہیں ہے، سمجھے؟ شان اور ذلت تو تمہاری کم ہے کہ تمہیں سورہ فاتح بھی یاد نہیں ہے، تمہیں قرآن بھی یاد نہیں ہے، جیسے کہ ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ مدارس نے کیا دیا، سمجھے بھائی؟ مدارس نے کیا دیا، تم نے قوم کو کیا دیا؟ داڑھی تو تم نے قوم سے لے لی، ٹوپی تو تم نے لے لی، قمیص تو ان سے لے لی، ٹائی عیسائیوں کے دے دی، شلوار اس سے لے لی، آئے مثلا یہ کوئی کمی کی چیزیں نہیں ہیں مولوی صاحب۔ جو قرآن کا حافظ ہے اور قرآن کا عالم مفسر محدث ہے، سمجھے؟ آپ انبیاء کے بھی استاد ہیں، سبحان اللہ، بعد از خدا توئی کس سے مختصر، لیکن العلوم التی تلیق بشانہ، وہ علوم جو پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے مطابق ہے، قربان جاؤں، وہ علوم اللہ نے آپ کو سکھا دی، سمجھ شریف میں کہ نہیں؟ آیا مسئلہ سمجھے؟ اور بہت سے علوم ایسے بھی اللہ نے آپ کو بتا دیا، آپ نے سب کو بتایا بھی نہیں، چھٹے پارے میں آئے گا، یا اہل الکتاب قد جاءکم رسول یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، تم تورات کی بہت سی باتیں چھپاتے ہو، نبی ان کو بیان کرتا ہے، ویعفو عن کثیر، بہت سی چیزوں کو بیان کرتا نہیں ہے نبی، اگر نبی نے بیان نہیں کیا ان کو، اگر ان کو نبی بیان کرے گا تو تمہاری رسوائی بھی ہوگی، اور ہر چیز ہر ایک سے بیان کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، سمجھے؟ تو فضول قسم کی علوم کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے اس کا علم، اور پھر یہ اطلاع الغیب، انباء الغیب، اخبار الغیب، علم غیب اضافی، علم غیب لہوکی ہے، یہ تعلیم الغیب ہے۔ تعلیم الغیب کو علم غیب کوئی کہتا نہیں ہے، بنیادی چیز یہ کہ فریقین ایک دوسرے کو سمجھے، اللہ نے آپ کو جتنا دیا وہ اللہ کو پتہ ہے، محمد نے کتنا لیا وہ اس کو پتہ ہے، ہر شاگرد کو اپنے استاد کا پتہ ہی ہوتا ہے۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اللہ نے ان کی چھپی ہوئی باتیں جو انہوں نے چھپائی، مشورہ کی، وہ بھی سو۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اللہ کی بہت بڑی مہربانی آپ پر، اللہ نے قرآن آپ کو دیا، یہ علوم آپ کو دے دیا، اس لیے علماء کرام
اور خلق خدا اس بات کو سمجھ لے کہ کائنات میں قرآن پاک سے بڑھ کر کے فضل عظیم کوئی بھی نہیں ہے. سبحان اللہ. قرآن علوم سے اور علوم نبویہ سے بڑھ کر کے فضل عظیم کوئی بھی نہیں ہے. یہ اللہ نے نبی کو سکھا دیا. رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مال. ہم اللہ کی اس تقسیم پر راضی ہے. تم اڑاؤ جہاز بھی اڑاؤ, تم لوگوں کے پیشاب لیبارٹری کر کے بوتلوں میں اللہ آپ کا بھلا کرے, وہ تمہیں ہی مبارک ہو. ادھر پٹھان کی بوتل میں پیشاب رکھی ہوئی ہے اور ادھر بلوچ کا, ادھر سندھی کا, ادھر سرائکی کا. تمہارے ٹیبل پر جو نا ڈاکٹر صاحب کے وہ پی ایچ ڈی کر کے آیا, باہر سے گریجویٹ ہو کر کے آیا ہے, اور 50 بوتلیں رکھی ہوئی ہیں. تھوڑا پیشاب, بڑا پیشاب, مرد کے پیشاب, عورتوں کے پیشاب, کالے کے پیشاب, گورے کے پیشاب, ہیپاٹائٹس سی کی والے, بی والے, سمجھے, ٹی بی والے, شوگر والے, یہ سارے تم یہی سونگتے رہو, اس کی لیبارٹری کرو. ہمارے دائیں طرف بھی قرآن, بائیں طرف قرآن, طرف قرآن, سمجھے. ہم ادھر سے ہر طرف سے یہ قرآن سنیں. اللہ کی تقسیم میں اگر کوئی اس پر راضی نہیں ہے تو جائے جہنم میں, سمجھے. رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مال. اللہ نے پیارے کو سارے علوم دیے, جو العلوم التی تلیق بشانہ, جو آپ کی شان کے من. پھر اللہ کی تعلیم سے آپ عالم الغیب ہیں, تو آپ کی تعلیم سے صحابہ کیوں عالم الغیب نہیں ہے؟ صحابہ کی تعلیم سے تابعین کیوں عالم الغیب نہیں ہے؟ تابعین کی تعلیم سے تبع تابعین کیوں عالم الغیب نہیں؟ چلو علم الغیب کلی نہ کو, جزی تو کہہ دو نا. آئے سمجھ میں؟ علم الغیب کلی اگر نہ کہہ دو تو جزی تو کہہ دو, جزی صحابہ کو عالم الغیب کہہ دو, اور تابعین کو تبع. تعلیم والا علم الغیب ہوتا ہی نہیں ہے. اس کے بعد چونکہ انہوں نے یہ سرگوشیاں کی تھیں, اس سرگوشی کے بارے میں بتاتے ہیں کہ یہ سرگوشی ظاہر ہے کہ ناجائز, تہمت بن عبیرق کو ظلم اس سے بچانے کی, چوری سے بچانے کے لیے. لا خیر فی کثیر من نجواہم, ربط سمجھ میں آیا نہیں ہے؟ لا خیر فی کثیر من نجواہم, ان کی سرگوشیوں کے اندر کسی قسم کی کوئی بھلائی نہیں ہے. الا من امر بصدقۃ و معروف و اصلاح بین الناس. الا نجوا من, لا من نجواہم. اب اگر یہاں پر من سے پہلے نجوہ نکالیں گے, الا من امر بصدقۃ, ہاں جو صدقے کا حکم دے دے, ہاں ان لوگوں کی سرگوشی جو صدقے کا حکم دے دے یا کسی نیکی کا حکم دے دے, اسلام بین الناس, لوگوں کے درمیان میں صلح کا حکم دے دے, تو یہ ایسی سرگوشیاں, ان پر اگر آدمی سرگوشی کرے تو یہ اچھی بات. الا نجوہ من صدقہ, یہ اگر نجوہ نکالو گے تو پہلے والے نجوہ سے استثناء ہوگا, متصل ہوگا, اور ویسے استثناء منقطع ہے. لا خیر فی کثیر من نجواہم, ان کی سرگوشیوں میں کسی قسم کی کوئی بھلائی نہیں ہے. الا من امر بصدقۃ و معروف, ہاں جو لوگ سرگوشی کریں یا جو لوگ صدقے کا حکم دے دے, او معروف یا نیکی کا, او اصلاح بین الناس, یا لوگوں میں صلح کیا, تو یہ ان میں بھلائی ہے اور اس پر ثواب ملے گا. ومن یفعل ذلک ابتغاء مرضات اللہ, جو مذکور کام تینوں, امر بالصدقہ اور امر بالمعروف اور اللہ کا امر بالاصلاح بین الناس, یہ تینوں کام جو بھی کرے گا, ان تینوں میں سے کوئی ایک کرے گا, تینوں کریں گے. ومن یفعل ذلک المذکور من الامور المصلحۃ, نیکی کی یہ کہ ان کاموں میں سے کوئی بھی کرے گا, ابتغاء مرضات اللہ, اللہ کی رضا کو طلب کرنے کے لیے, مفعول لہو بنے گا. فسوف نؤتیہ اجرا عظیما, ہم اس کو اجر عظیم دے دیں گے. ومن یشاقق الرسول, لیکن جو نبی کی یہ کہ مخالفت کرے گا, من بعد ما تبین له الہدی, جب کہ ہدایت واضح ہو چکی ہے کہ یہ چور ہے. من یشاقق الرسول سے مراد تہمت بن عبیرق ہے, جو کہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ یہ مرتد ہو گیا, جب سمجھیں انہی کے بارے میں. ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدی ویتبع غیر سبیل المؤمنین, جو رسول کی مخالفت کرے من بعد ما تبین له الہدی, جب کہ ہدایت واضح ہو چکی ہے, نبی نے اس کو بتا دی. ویتبع غیر سبیل المؤمنین, مومنین کے راستے کے علاوہ کسی اور راستے کی پیروی کرتا ہے, نولہ, ہم پھیر دیں گے اس کو, ما تولی, جس طرف پھرا ہے, ونصلہ, اور تاپیں گے اس کو یا داخل کریں گے جہنم میں, وساعت مصیرہ, جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے. یہ چونکہ رسول کے راستے کو اس نے چھوڑا اور مومنین صحابہ کے, یہ اجماع امت, اجماع امت کو کوئی ترک کر دیں. اس وقت مجتہد اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن آپ کی اطلاع کے لیے عرض کروں, اس بات کو سمجھے, اجماع امت کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ امت کا ہر فرد کسی بات پر یہ کہ قطع بتو اقتو ابسو کلہم اجمعون, عیسیٰ, موسیٰ, محمد, احمد, رحیم داد, کریم داد, عطاوند, فتح محمد, سارے یہ کہ کسی بات پر اتفاق کریں گے تو اجماع ہو گیا, اور اگر کسی پر اتفاق نہیں کریں گے اجماع نہیں ہو گیا. یہ بات ہی فضول ہے. اجماع امت کا مطلب ہوتا ہے اتفاق مجتہدی عصر واحد, عصر واحد کے ایک زمانے کے مجتہدین کا, یہ دو میں بھی اجماع ہوگا. اجماع امام شافعی, ابو حنیفہ مل جائیں گے, اجماع ہوگا. امام ابو حنیفہ, امام مالک کا کسی بات پر ہوگا, اجماع ہوگا. تینوں چاروں کا ہو جائے تو یہ اجماع ہوگا.
سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ اور شاید کہ کراچی کے مولویوں کا اور اس طریقہ پر یہ کہ زر خرید مولویوں کا اس کا اجماع نہیں ہوگا۔ اتفاق و مجتہدی اصل واحد ہیں۔ پھر اجماعیات پر مستقل کتابیں لکھی گئی ہیں۔ مسائل اجماعیہ اور مسائل قطعیہ کے اندر گفتگو موجب سزا ہے اور موجب العقوبت ہے۔ کاش کہ اگر اسلامی حکومت ہے مولانا، مسائل اجماعیہ کے اندر کلام کرنا ہی ٹھیک نہیں ہے۔ اجماعی مسائل پر باقاعدہ کتابیں لکھی گئی کہ اس پر اجماع ہو چکا ہے، اس پر اجماع ہو چکا ہے۔ اگر اس پر اگر یہ سلسلہ ہو جائے نا تو پھر یہ جو ہمارے ہاں جو اللہ آپ کا بھلا کر کیا ہیں محقق کے اعظم بنے رہتے ہیں، یا اللہ آپ کا بھلا کر کیا ہیں جن کو کہتے ہیں کہ لیکچرر نہیں بلکہ اسکالر، تو اسکالر یہ ان کو ایسے جوتے پڑیں گے کہ آپ یاد رکھیں گے۔ لیکن بدقسمتی یہ کہ اسلامی حکومتیں تو ہے ہی نہیں۔ اجماعیت کے اندر مفروغ عنہ البحث، وہ مفروغ عنہ البحث ہے۔ اور مجتہد کے لیے اگر یہ جو مجتہد ہے ہمارے پاکستان اور ہندوستان کے امت مسلمہ کے لیے جو باعث فتنہ بنی ہوئی ہے مجتہد، قسم کھا کے کہتا ہوں کہ مجتہد کی نصاب کا بھی ان کو معلوم نہیں کہ مجتہد کس کو کہتے ہیں۔ بس امت کے لیے ایک فتنہ ہے۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولِ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، ہدایت واضح ہونے کے بعد نبی کی مخالفت کرتا ہے، یہ مصدر یہ ہے۔ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنین کے راستے کے علاوہ پیروی کرتا کسی اور راستے کی، جیسے کہ تومت بن عبیرک نے کی، نُوَلِّهِ ہم پھیر دیں گے اس کو مَا تَوَلَّىٰ إِلَىٰ مَا تَوَلَّىٰ جس طرف وہ پھر گیا ہے، وَنُصْلِهِ اور تاپیں گے اس کو یا داخل کر دیں گے، عام ترجمہ تو داخل کریں، لیکن میں نے آپ کو بتایا صلا یسرا یا صلی یسلا سے تاپیں گے اس کو جہنم کے اندر، وساعت مسیرہ اور بہت برا ٹھکانہ ہے جہنم۔ اس کے بعد نبی کی مخالفت کی بھی تو کئی صورتیں ہیں۔ نماز نہیں پڑھتا نبی کی مخالفت کرتا ہے، زکوٰۃ نہیں دیتا نبی کی مخالفت کرتا ہے، لیکن یشاقق الرسول نبی کی مخالفت ہے۔ نبی کی مخالفت سب سے بڑی مخالفت یہ ہے کہ نبی کی بات کو نہ مانا جائے، توحید کی بات کو شرک کیا جائے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، آپ کو ربط سمجھ میں آ گیا؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ اس بات کو قطعاً بخشے گا نہیں کہ اس کے ساتھ پارٹنر بنایا جائے۔ وَيَغْفِرُ مَا سَبَتَ دُونَ ذَلِكَ، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے لمن یشاء جس کے لیے چاہے۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، دوسرے الفاظ میں آپ یہ کہہ دیں مشرک کے ساتھ نہ اللہ کا فضل ہے نہ اللہ کا عدل ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر کوئی آدمی بے نمازی ہے، نمازیں نہیں پڑھی ہے، زکوٰۃ نہیں دی، حج نہیں کی ہے، عدل اللہ کا یہ ہے کہ اللہ جہنم میں لے جائے گا سزا بھگتنے کے بعد، کئی زمانے کے بعد پھر جنت اس کی تشکیل ہو جائے گی، عدل یہ ہے۔ اور اگر نمازیں نہیں پڑھی ہے، حج نہیں کیا ہے، یہ اعمال صالحہ اس سے رہ گئے لیکن ایمان اس کا برقرار ہے، توحید اس کا برقرار ہے، ابتدائی سے اللہ معاف کر کے اس کو جنت میں لے جاتے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ مشرک اللہ کے فضل سے بھی محروم ہے، اللہ کے عدل سے بھی محروم ہے۔ مسئلہ آگے سمجھ میں؟ اور مومنین کے ساتھ اللہ کا فضل بھی ہے اور اللہ کا عدل بھی ہے، یہ ہے جی۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ، جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنا دے گا فقد ضل ضلالا بعیدا، تو بہت دور کی گمراہی اس نے اختیار کر دی، بہت دور جا کر کے یہ کہ پڑھا۔ شرک آخری ڈگری ہے، اس سے بڑھ کر کے دوری نہیں ہے اللہ سے۔ فقد ضل ضلالا بعیدا عن اللہ سبحانہ وتعالی، اللہ سے بہت دور جا کر کے گر پڑا۔ اس لیے ساتھی اگر قرآن پاک مسلمان جن علماء کو اللہ نے قرآن پاک کا ترجمہ دیا ہے نا، چھوٹی سی مسجد یا بڑی سی مسجد یا کسی گلی میں کوچے میں کسی پارک میں صرف ترجمہ کر لے، بہت بڑی بات ہے۔ صرف ترجمہ کر لے تب بھی بہت بڑی بات ہے۔ سمجھ شریف ہے کہ نہیں؟ میں نے آپ کو واقعہ بتایا نہیں بتایا، ویسے میں نے ختم بخاری کرایا مدرسے میں، اور وہاں میں نے واقعہ بیان کہ مجھے کسی نے بتایا کہ کوئی آدمی ہتھیار لے کر کے بڑا چودھری، وہ حضرت اقدس شیخ القرآن مولانا غلام اللہ کے قتل کے لیے نکلا۔ 2-3 راتیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کی زبان سے ہمارے پیروں اور مرشدوں کے خلاف کوئی جملہ نکلے تو اس کو یہ ہے کہ کیا ہے قتل کریں۔ حالانکہ شیخ القرآن پیروں کے مخالف نہیں تھے، بلکہ شیخ القرآن خود پیروں کے پیروں میں پڑا ہوا تھا۔ آپ کو سمجھ میں نہیں ہے؟ سبحان اللہ۔ پیر کی جیسے تعین حضرت شیخ القرآن نے کی ہے، کسی ہمارے بزرگ نے کیا بھی نہیں۔ آپ پیروں کے پیروں میں پڑے ہوئے تھے۔ دیوبند کا نام لے کر کے حضرت شیخ القرآن روتے تھے۔ دیوبند کا نام اس لیے کہ وہ اولیاء اللہ کی جگہ ہے۔ اولیاء اللہ، اولیاء کو کوئی نہیں مانتا، وہ تو پکا بے ایمان ہے، وہ اللہ سے پھر جنگ لڑے۔ یہ جو
اس کا جواب یہ لوگ خود دیں گے کہ دیوبندی جو ہے نا اولیاء اللہ کو نہیں مانتے، اس کا جواب اللہ کو دیں گے۔ اس سے بڑا جھوٹ کوئی نہیں ہے، الزام نہیں ہے۔ خدا کی قسم دیوبندی ولی اللہ کو مانتے ہیں لیکن عدو اللہ کو نہیں مانتے۔ تو بعض چرسی اور بھنگیوں کو ان کو بھی لا کر کے اللہ، جیسے کہ ہمارے مبلغ اعظم فساق اور فجار کے پاس جا کر کے دستار بندی کرا دی اور کہتے ہیں میری زندگی کے کیا ہے غنیمت کے دنوں میں سے اذا مدح الفاسق غضب الرب، فاسق کی جب کوئی تعریف کر لیتا ہے تو اللہ سے لڑتا ہے، اللہ کے غصے کو بھڑکاتا ہے، پھر وہ تیار ہو جائیں کہ اللہ سے کشتی لڑے۔ فاسق فسق اور فجار کو سمجھے، آپ سمجھیں نا، رافضی اور فسق اور فجار کو اس طریقے پر آپ یہ کہتے ہیں۔ باقی اولیاء اللہ من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، میرے کسی ولی سے کوئی دشمنی رکھے گا میں اللہ خود اعلان جنگ اس سے کرتا ہوں۔ کوئی ماں کا لال کائنات میں ایسا پیدا نہیں ہوا جو اتنا طاقتور ہو کہ جو اللہ سے جنگ لڑے، سمجھے۔ اولیاء اللہ کا دشمن وہ اللہ کا دشمن ہے، پکا دشمن ہے۔ حضرت شیخ القرآن یہاں حضرت حماد اللہ حالجوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آگے فرمایا کہ پیروں میں بدعتیں تو ہوتی ہیں لیکن یہ پیر ایسا دیکھا کہ بدعت سے پاک ہے۔ حضرت شیخ العربی والعجم حسین مدنی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ہندوستان آ جاؤ، ہندوستان کے علماء کو تیرے قدموں میں ڈال دوں، سمجھے۔ حضرت اقدس رئیس المحدثین کتنے بڑے آدمی ہیں، مولانا بنوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ بہت سی چیزیں مجھے زندگی بھر سمجھ میں نہیں آئی تھی، حماد اللہ حالجوی سے میں نے پوچھا کھڑے کھڑے اس نے مجھے جواب دی۔ اس طریقے پر اولیاء اللہ ہے مولانا۔ اس سے بڑی کوئی دوری نہیں ہے کہ آدمی مشرک ہو پھر بہت دور جا کر کے گرے گا۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، دور کی گمراہی اس نے اختیار کی، بہت دور جا کر کے اللہ سے پڑھا۔ موحد اللہ کا قریب ہوتا ہے، اللہ کے ساتھ ٹچ ہوتا ہے۔ آپ نے قرآن پڑھا نہیں پڑھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آپ نے پڑھا ہوگا نا۔ الباء للالصاق، با الصاق کے لیے ہوتا ہے اور با کا نقطہ ایک ہے۔ اما بعد فیا یونس وحد اللہ فإن التوحید، خلاصہ یہ نکلا الموحد یلتصق باللہ۔ ہاں علماء کرام، الموحد یلتصق باللہ، موحد اللہ کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ کافر ضل ضلالا بعیدا عن اللہ، وہ اللہ سے بہت دور ہے، مشرک۔ موحد، اور آپ سے عرض کیا کہ مولوی جتنا بھی بڑا ہو لیکن مشرک ہوگا، اس کی طبیعت میں شرک اور اس کے اخلاق کے اندر شرک اور بدعت ہوں گے، وہ مولوی اس کا سر انشاءاللہ خواب میں آپ کو نظر نہیں آئے گا، وہ جتنا بھی بڑا مجتہد ہو، سمجھے۔ موحد بھی ہو اور ساتھ ساتھ عاجزی بھی ہو۔ با کا نقطہ اس کے نیچے کسرہ ہے نہیں ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، با کا نقطہ ایک ہے، اشارہ کر دیا کہ میں موحد ہوں اور میرے پاس موحد آ کر مجھ سے ملے۔ الحمدللہ المتوحد بجلال ذاتی، شرح قائد میں آپ نے پڑھا ہے، اللہ موحد اور متوحد ہے، تو موحد ہی آ کر کے با کا نقطہ ایک ہے اور با کا نقطہ اس کے نیچے کسرہ ہے، سمجھے، کسرہ ہے۔ موحد وہ ہے کہ کسرہ نیچے ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو عاجز بھی سمجھے، متواضع بھی، وہ آ کر کے مجھ سے ملے، اور کسرہ کا معنی ٹوٹنے کے، جس کا دل جو ہے نا میرے لیے ٹوٹا ہوا، سمجھتے ہیں، دل شکستہ ہو اللہ کی توحید ہی کے لیے کہ شرک دنیا میں کیوں آ رہا ہے۔ خیر بے ذوق قسم کے لوگ ہیں آپ۔ ان یدعون، اب شرک کا بیان ہے کہ شرک کیا ہے۔ ان یدعون، ان نافیہ ہے، لا یدعون من دون اللہ، اللہ کے علاوہ یہ کسی کو پکارتے نہیں مگر الا اناسن، مگر یہ کہ ان کو پکارتے جو لڑکیاں ہیں۔ یہ جو بتیں جو ہیں نا ان کے اندر نسوانیت ہے، معنی یہ کہ اللہ آپ کا بیان کہہ رہے اس میں اناسیت ہے اور ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں، لات ہے عزا ہے، یہ ساری چیزیں۔ وَإِن يَدْعُونَ لَا يَدْعُونَ أَحَدًا، یہ کسی کی عبادت نہیں کرتے الا شیطان مریدن، مگر راندے درگاہ شیطان کی عبادت کرتے ہیں، وہ شیطان کی لعنہ اللہ، اللہ نے اس پر لعنت بھیجی ہے، اللہ نے اس کو دھتکارا ہے۔ وقال، جس شیطان نے یہ کہا تھا، واللہ ربا تیری قسم، لأتخذن من عبادک نصیبا مفروضا، ایک مقرر حصہ تیرے بندوں کا میں اپنے لیے مقرر کروں جہنم کے لیے، لأتخذن نصیبا مفروضا من عبادک لجہنم، جہنم کے لیے 1000 میں سے 999 جہنم میں دھکیل دوں گا اور ایک بندہ تیرا جنت میں جائے گا۔ حدیث میں بھی یہی ہے، کامیاب ہو گیا کتے کا بچہ، کامیاب ہو گیا۔ وقال لا اتخذن من عبادک نصیبا مفروضا، آپ کے بندوں میں سے یہ کہ مخلوق میں سے میں ایک حصہ مقرر حصہ جہنم میں، 1000 میں سے 999 یہ نصیبا مفروضا ہے۔
چنانچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1000 میں سے 999 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں۔ صحابہ پریشان ہو گئے، بخاری میں روایت ہے، یا رسول اللہ کیا ہوگا؟ اس طرح کانٹی چھانٹی کر کے کہ 1000 میں سے 999 جہنم میں، ہمارا کیا ہوگا؟ فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں، 999 یاجوج ماجوج اور سابقہ امتوں میں سے وہ جہنم میں، میری امت کا ایک فرد جنت میں، پھر 999 چونکہ وہ جماعتیں بہت زیادہ گزری ہیں، 999 ان میں سے جہنم میں تشکیل، میری امت کا ایک آدمی جنت میں، پھر 999 ان میں سے جہنم میری امت کا، پھر کہا فکبرنا جمیعا، ہم نے کہا اللہ اکبر، خوشی کے مارے کا، سمجھے؟ اب خوش ہو گئے۔ پھر فرمائیں کہ آپ اس بات پر راضی نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا کہ آپ کے تناسب پوری کائنات میں جنتیوں میں سے چوتھا حصہ آپ ہوں، فکبرنا اللہ اکبر، آپ اس پر راضی نہیں ہیں کہ آپ 1/3 آپ کی ہو، پوری کائنات میں 1/3 جنت میں میرے امت کے لوگ، فکبرنا، تب بھی خوش ہو گئے۔ آپ اس پر راضی نہیں ہیں کہ آپ کے نصف یہ کہ جنتیوں کے وہ میری امت کے ہوں۔ یہ پیارے محمد کا صدقہ ہے، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ وقال، شیطان کہتا ہے لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا۔ آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ نصیب مفروض ایک مقرر حصہ، دوسری صورت یہ کہ نصیب مفروضہ من اموالہم، ایک مقرر حصہ ان کے مال کا۔ آپ دیکھیں گے ابھی چھٹے پارے کے اندر 7ویں پارے میں پڑھیں گے ما جعلنا من بحیرۃ ولا سائبۃ ولا وسیلۃ، بحیرہ، سائبہ، وسیلہ، یہ سارے اونٹوں کی، اونٹنیوں کی قسمیں ہیں، اور حام جو ہے وہ اونٹ ہیں۔ آئے مثلا وہ ان کا لیکچرار ہے، پروفیسر ہے، وہ آپ کے سامنے آئے، یہ سارے کے سارے ان سب کو شیطان نے اپنے لیے بنا دیا، غیر اللہ کے لیے ان کو بنا دیا۔ وقال لأتخذن من عبادك نصیبا مفروضا ولأضلنهم، ہدایت سے ان کو بھٹکا دوں گا، گمراہ کر دوں گا، ولأمنینهم، اور جھوٹی آرزویں ان کو دیتا رہوں گا، ولأمنینهم، اور جھوٹی آرزویں، اس لیے کہ جھوٹی آرزو یہ نہیں ہے کہ بلی وہ بیل کے جو خصیتین کو، انسین کو دیکھ رہی ہے کہ کتنے بڑے گوشت ہے، ابھی گریں گے، لیکن وہ گرتے نہیں ہیں۔ یہ بلی کی یہ آرزو، یہ جھوٹی قسم کی آرزو ہے، اور یہ بھی جھوٹی آرزو ہے، لن تمسنا النار الا ایاما معدودۃ، ہم نے چونکہ 40 دن گوسار کی عبادت کی ہے، 40 دن مشکل سے زیادہ ہم جہنم میں جائیں گے، ورنہ ہم نہیں جائیں گے۔ یہ جھوٹی قسم کی آرزو ہے کہ کرو کچھ نہیں، آرزو رکھو، سمجھے؟ والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا، جو اپنے نفس کو خواہشات کے پیچھے رکھے اور لما بعد الموت کے لیے عمل بھی نہ کرے، خواہشات کے پیچھے رہے اور اللہ پر جھوٹی آرزو رکھے۔ جب شادی کرے گا اور اللہ کا بھلا کر بیوی کے قریب جائے گا تو اب آرزو رکھے کہ اللہ اولاد دے گا، کھانا کھائے گا پھر یہ کہ آرزو رکھے اللہ میرے بھوک کو ختم کر دے گا، پانی پیے گا آرزو رکھے کہ اللہ پاک یہ ہے کہ میرے پیاس کو ختم کر دے گا، سمجھے؟ گندم کا دانہ بیج ڈالے گا، اب آرزو اور تمنا رکھے۔ یہ دنیا دار الاسباب ہے، اسباب کو مسببات، اس پر میں بحث کر چکا ہوں۔ یہ کون سی بات ہے کہ تم توحید کے بھی دشمن ہو، شرک کے دوست ہو، بدعات کے محب ہو، بدعات کے رواج کرو اور نمازیں اور عبادت تو تیرے اندر نہیں، پھر بھی یہ آرزو رکھو کہ اللہ غفور الرحیم ہے۔ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، اور ان کو یہ ہے کہ باطل قسم کی جھوٹی آرزو ان کو دینا، وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور ضلالت کا ان کو حکم دے دوں گا، گمراہی کا۔ جب یہ صورت ہوگی اذا کان الامر کذالک فلیبتکن آذان الانعام، وہ چوپایوں کے کان بھی کاٹیں گے، جانوروں کے کان تراشیں گے اور جانوروں کے کاٹ، چنانچہ آپ پڑھیں گے انشاءاللہ یہ بحیرہ، صاحبہ، وسیلہ، اونٹنیوں کے کان بھی کاٹتے تھے۔ ہمارے ہاں ابھی تک بھی ہمارے علاقوں میں ہے، پیر موسیٰ مرحوم کے لیے مائی گاڑی کیا کہتے ہیں، یہاں آپ کے قریب ادھر ہے، ہاں مائی گاڑی ہے، اور اللہ کا پیر موسیٰ ہے اور پیر بابا ہے، پتہ نہیں کیا، ہمارے بلوچوں کے تو بہت زیادہ ہے، آپ کا تو میں نہیں کہہ سکتا، ہمارے ہاں پیروں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ پیروں کو اگر اللہ زندہ کرے تو ان کو جوتے مار دیں، سمجھے؟ خاص طور پر ہمارے مینگلوں پر اللہ رحم کرے، انہوں نے چھوٹے موٹے ہفتے کے دوران جو گناہ ہوتے ان کے لیے الگ پیر مقرر کیا ہے، مہینے میں جو گناہ ہوتے اس کے لیے الگ انہوں نے، نمازوں کے معاف کرانے کے لیے الگ پیر مقرر کیا، روزے ابھی آ رہے ہیں اس کے لیے الگ پیر مقرر کیا، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ یہ سارے ہمارے مینگلوں کے پیروں کی کمی نہیں ہے، لیکن پیر کو، غریب کو اگر اللہ زندہ کرے، اس پیر سے پتہ کرو کہ آپ کو اللہ نے یہ مقام کس لیے دیا، تو وہ آپ کو جواب دے گا کہ محمد کے جوتے سیدھا کرنے سے۔
وہ آپ کو جواب دے گا کہ میں محمد رسول اللہ کی جوتوں کو آپ کے طریقہ پر میں چلا، اللہ نے مجھے اس مقام پہ پہنچا دیا۔ تو جب میں اس مقام پہ محمد رسول اللہ کی پیروی میں اس مقام پہ پہنچا تو آپ بھی میری ہدایت میں، اعمال صالح میں میری پیروی کرے اور محمد کی پیروی کرے، آپ بھی پہنچ جائیں گے۔ ورنہ یہ ہے کہ جگہ تمہاری جہنم ہے۔ کچھ پہلا پڑھ رہا ہے مولانا صاحب، ولا امرنہم میں ان کو حکم فلیبتکن آذان الانعام، اگر میں ان کو بطخ کا حکم دے دوں گا کاٹنے کا تو فلیبتکن، جانوروں کے کان کاٹیں گے، تراشیں گے۔ ولا امرنہم میں ان کو حکم دے دوں گا فلیغیرن خلق اللہ، کہ وہ اللہ کی تخلیق کو اور اللہ کے خلق کو اپنی بنائی ہوئی شکلوں کو بگاڑ دیں گے، سمجھے؟ فلیغیرن خلق اللہ یعنی اللہ کی بنائی ہوئی صورت کو بھی بگاڑ دیں گے، تغییر کر دیں گے اگر میں ان کو حکم دے دوں گا۔ زمانِ جاہلیت میں یہ تھا کہ غلاموں کو ان کے انثیین بھی نکالتے تھے، یہ تغییر خلق اللہ ہے، غلاموں کے انثیین کو۔ اور آپ نے دیکھا کہ یہاں پر کھال کو چیل کر کے بڑی سوئی کے ذریعے سے عورتیں یہاں پر رنگ بھر دیتی ہے، پٹھان محسوس نہ فرمائے ان میں زیادہ ہے، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں ہے؟ اور یہاں پیشانی پہ بھی بھر دیتے ہیں، سمجھے؟ پیشانی پر بھی بھر دیتے، نام بھی لکھواتے یہ کرتے ہیں، یہ جس کو وشم کہتے ہیں، سمجھے؟ لعن اللہ الواشمۃ والمستوشمۃ، سمجھے؟ واصلہ اور مستوصلہ، واشمہ اور مستوشمہ، یہ سب پر حدیث میں لعنتیں بھیجی، یہ سب تغییر خلق اللہ۔ اور اگر ناراض نہ ہو فلیبتکن آذان الانعام فلیغیرن خلق اللہ، اللہ کی تخلیق، اللہ کی بنائی ہوئی شکل کو بگاڑ دیں گے۔ داڑھی منڈانا اسی کے اندر ہے، یہ شیطان کے چیلے ہیں، سمجھے؟ جو داڑھی کو ختم کر دیتے ہیں، یہ طے شدہ ہے، اس کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اختلاف کسی فاسق و فاجر کا، اور پھر قانون فٹ کر دینا کہ الاختلاف یوجب التخفیف، جہاں اختلاف ہوتا ہے وہاں پر ہاتھ ہلکا رکھا جاتا ہے، اس میں اختلاف ہے، اس میں اختلاف ہے۔ اختلاف علماء کاملین کا اعتبار ہوگا، ان کے اختلاف جن کے پاس دلائل، و ابو حنیفہ کے پاس الگ حدیث ہے، شافعی کے پاس الگ ہے، فرعیات کے اندر احادیث صحیح ہے، یہ اختلاف یوجب التخفیف ہے۔ جو جانتے نہیں ہے استدلال کا طریقہ مولوی منظور کی طرح نالائق قسم کے، اس نے ایک مسئلہ بیان کر دیا، دوسرے نے ایک مسئلہ بیان کر دیا، اختلاف آ گیا، اس میں گنجائش ہے، یہ بھی کرو وہ بھی کرو، یہ بھی ہو سکتا ہے وہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو پھر اختلاف زنا میں بھی ہے، پھر اختلاف شراب میں بھی ہے، زنا میں بھی۔ ہمارے لوگوں نے کتابیں لکھی ہے کہ اس زمانے میں زنا ناجائز تھا، اس کی علت تھی اختلاط نسب، کہ نسب خلط ملط ہو کہ اگر کوئی کسی کی بہن اور بیٹی کے ساتھ بدکاری کر رہا ہے تو پتہ نہیں چلے گا وہ کسی کے نکاح میں ہے۔ اب اگر بچہ پیدا ہوتا ہے، بچہ اس شوہر کا ہوگا یا اس زانی کا ہوگا۔ اس زمانے میں اختلاط نسب کا مسئلہ تھا، یہ علت تھی۔ اب اختلاط نسب نہیں ہے، اب اس قسم کے غبارے آ گئے ہیں کہ اگر زانی زنا کرتا ہے، بدکاری کرتا ہے تو اس کا جو نطفہ ہے وہ نطفہ محفوظ ہوتا ہے، وہ وہاں پر قرار نہیں پاتا، وہ ٹکتا نہیں ہے، لہذا زنا کی اجازت ہونی چاہیے۔ لعنت ہو اس قسم کے مجتہد پر، خنزیر پر۔ اس پر پوری کتاب بھی لکھی ہے، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ پوری کتاب، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ لعن اللہ المحلل والمحلل له، اس حدیث پر لاہور کے ایک جج نے پوری کتاب لکھی، مذاق اڑائے۔ خدا کی قسم اتنا بے عقل ہے کہ اس قسم کے جج پہ آدمی تھوک سکتا ہے، اس سے ہمارے چروائے عقل مند ہیں۔ ہم لوگ جو بکریاں چراتے نا، کہ ہمارے یہاں بکری چرانے والے اللہ کے فضل و کرم سے وہ ان سے زیادہ عقل رکھتے ہیں۔ یہ تغییر و خلق اللہ۔ اب کہتے ہیں کہ جی داڑھی میں بھی اختلاف ہے، داڑھی میں اختلاف ہے۔ 1.25 لاکھ انبیاء میں سے کون سا داڑھی صاف کرنے والا یہ ہے کہ بھیجا؟ سبحان من زین الرجال باللحى وزین النساء، تغییر خلق اللہ، یہ بھی تغییر خلق اللہ کے اندر داخل ہے، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ یہ ٹائی لگا دینا اور اس طریقہ پر، یہ سب تغییر خلق اللہ کے اندر ہے۔ یہ اس طرح پینٹ شرٹ پہنا، یہ تغییر خلق اللہ کے اندر داخل ہے۔ اپنے لباس کو، لباس اس کو کہتے جو شرمگاہ کو چھپائے۔ قرآن نے خود اس کی تعریف 8ویں پارے میں کی ہے، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، جو تمہاری شرمگاہ کو چھپائے۔ اور پتلون کہیں شرمگاہ کو چھپاتا نہیں ہے، دکھاتا ہے۔ ویسے کسی کو پتہ نہیں ہوتا کہ جغرافی حدود کیا ہے، سمجھے؟ کسی کو کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ یہ موٹا ہے یا پتلا ہے، اس کی جغرافی حدود کیا ہے، سرحدیں کہاں کہاں ہیں۔ شلوار میں سب کچھ چھپا ہوا ہوتا ہے، جغرافی حدود کا کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ پتلون واضح کر کے بتاتا ہے کہ خزانہ ادھر ہے۔ آئے سمجھ؟ اب کر لے کوئی، ٹھیک ہے، پٹھان کا لباس ہے جتنا الگ لباس ہے، بلوچ کا اپنا الگ لباس ہے، عرب کا جبہ الگ لباس ہے،
کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن سارے کے سارے ساتر للعورات ہیں، شرمگاہ کو چھپاتے ہیں، شرمگاہ چھپانے والے۔ انگریز کا لباس ہے وہ جو شرم کاشف للعورت تو ہے لیکن ساتر للعورت نہیں۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم یستر سوآتکم۔ باقی پٹھان کی پگڑی الگ ہے، بلوچ کی پگڑی الگ ہے، پٹھان کا شلوار الگ ہے، بلوچ کا 11 گز والا، ہمارے ہاں 11 گز شلوار۔ اس لیے بعض لوگ ہم لوگوں پر مذاق کرتے، بلوچوں پر، کہتے کہ اگر ٹینٹ نہ ملے کہیں پر اور لاک ڈاؤن اگر ہوں تو اس کا شلوار بھی مستقل یہ کہ ایک شامیانہ بن سکتا، سمجھی؟ یہ تم لوگ مذاق کرو کچھ بھی کرو، لیکن یہ کہ وہ ساتر للعورت ہوتا ہے، ساتر للعورت۔ سوال ہی نہیں ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے کہ اس طریقے پر کوئی آدمی اس طریقے پر ٹیک لگا کر کے بیٹھا اور اس کی شرمگاہ خواتین سامنے بیٹھے ہوئے اس کو خدا کی قسم گولی مارتے تھے کہ تم مرد ہو کر کے بغیرت۔ اس طریقے پر آپ کے اس پاکستان کے اندر چور اور ڈاکو ایسے گزرے ہیں لیکن باحیا قسم کے گزرے، نہ ان میں زنا نہ شراب نوشی نہ بے حیائی، اس کا تصور بھی نہیں۔ میں نے ایک دفعہ گیا تو لوگوں کے سے فون آ گیا، یہ پرل چانڈیو جو تھا، پرل چانڈیو بڑا ڈاکو تھا، چانڈیو تو بلوچوں کا قبیلہ یہ سندھ میں، پرل چانڈیو، یہ جہاں بھی گاڑیوں کو روکتا تھا، گاڑیوں کو روکتا، ارے کڈ پیسہ کڈ، نکال پیسے۔ اگر وہاں عورتیں ہوتی، کوئی گاڑی کے اندر ایک خاتون ہے اور وہ خاتون کہتے ادا پرل ادا پرل، ادین کے ڈسو کون تھا، مائن کے ڈسو کون تھا، ادا پرل۔ آپ عورتوں کو نہیں دیکھ رہے، مجھے ماں مجھے بھیڑ مکے معاف کندہ، گاڑی اڑے لہی ہو جو گاڑی کا، گاڑی سے فوراً اتر جا۔ اور جب لوگوں نے چوری شروع کی، جہاں پر عام چوری جب عام ہو گئی سندھ میں، جب عورتوں کو بھی لوگ لوٹنے لگے تو پرل چانڈیوں نے چوری چھوڑ دی۔ اس نے کہا یہ مقدس پاکیزہ پیشہ تھا۔ اب ہر الو کا پٹا کیا کرتا ہے، ہر الو کا پٹا چور بن گیا جس میں ماؤں کی اور بہنوں کی عزت اور احترام نہیں ہے، اب میں چوری نہیں کرتا، چھوڑ دی اس نے۔ لیکن عورتوں کا اگر اسلام نہیں تھا اور اسلامی احکام اگر پیش نظر نہیں تھے، لیکن ایک غیرت تھی، یہ مولوی صاحب اس میں باقی مسئلہ اس کا جواب ہوئی ہے، کہتے جیسے ماں کے پیٹ سے آدمی پیدا ہوتا ہے تو اس کی داڑھی نہیں ہوتی، اس کی داڑھی نہیں ہوتی، فطرتاً داڑھی نہیں ہوتی، اس کے بعد یہ عارضی طور پر آتے تو اس کو بلیڈ لگاؤ اڑاؤ اس کو، یہ فطرت کے خلاف ہے۔ تو مولانا عبداللہ لکھنوی نے فرمایا ماں کے پیٹ سے جب تھے تو تیرے دانت بھی نہیں تھے، اب لاؤ ہتھوڑا مجھے تیرے دانتوں کو بھی اڑا دوں، سمجھے؟ اس سے پھر مشہور ہو گیا دندان شکن جواب، دندان شکن جواب وہ یہیں سے مشہور ہو گیا، سمجھے؟ کہ اس طریقہ پر تمہارے یہ سلسلہ ہے۔ یعیدہم ومن یتخذ فلیغیرن خلق اللہ، تغییر خلق آپ کے سمجھ میں آ گیا؟ یہ ہے مولانا، کمزوریاں کوتاہیاں ہماری بھی ہزاروں قسم کی، لیکن گناہ کو گناہ سمجھے تب بھی اللہ انشاءاللہ توفیق دے۔ ومن یتخذ شیطان ولیا من دون اللہ، جو شیطان کو کارساز بنائے گا، حامی بنائے گا اللہ کو چھوڑ کر کے، فقد خسر خسرانا مبینہ، کھلم کھلا اس نے نقصان اٹھا دیا۔ یعدہم ویمنیہم، شیطان وعدہ جھوٹے وعدہ ان کو دے گا، ویمنیہم جھوٹی آرزو، وما یعدہم الشیطان الا غرورا، شیطان ان کو کوئی وعدہ نہیں دے سکتا مگر یہ کہ دھوکے باز ہیں۔ اولئک مأواہم جہنم ولا یجدون عنہا محیصا، یہ بچنے کی کوئی جگہ نہیں پائیں گے کہ جہنم سے بچ جائے، بچنے کی کوئی جگہ نہیں ہوگی، بچنے کی جگہ وہی ہے، اللہ کا دامن ہے کہ اللہ کو پکڑ لو۔ اب اس کے بعد ازداد اہل شرک، یہ ربط تقابل ہے، ضد اہل شرک مشرکین کا بیان یہاں تک تھا، اب یہ کہ والذین آمنوا کا مقابلے جو لوگ ایمان لاتے، ایمان وہی ہے تصدیق ما جاء به الرسول اجمالا فیما علم اجمالا وتفصیلا فیما علم تفصیلا، جو کچھ پیارے محمد نے لائے اس کو سچا جاننا اور سچا ماننا، خیال کر لینا، یہ دونوں کے دونوں چیزیں، سچا جاننا اور سچا ماننا۔ وعمل الصالحات، اور اچھے عمل کرے، عمل صالح ما حسن الشرع، شریعت جس کو پسند ہے، سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار، ہم ان کو ایسے باغات میں داخل کریں گے تجری من تحت اشجار الانہار، ان کے درختوں کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے۔ وعد اللہ حقا، وعد اللہ ذالک وعدا، اللہ پاک نے یہ وعدہ یہ کہ وعدہ کیا ہے، وحق ذالک حقا، یہ پکا ٹھکا ہے، یہ دونوں مفعول مطلق ہے۔ ومن اصدق من اللہ قیلا کمن قولا، کون ہے جو اللہ کی بات کے مقابلے میں اس کی بات سچی ہو، اللہ کی بات سب سے سچی۔ اب آگے بتاتے آرزوں پہ کام نہیں چلے گا،
عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی اور جہنم بھی، سمجھے؟ عمل کر کے دکھاؤ۔ لیس دخول الجنت بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، لیس دخول الجنت یا لیس امر النجات، نجات کی بات جو ہے نا یہ جھوٹی آرزوں سے بھی اے مسلمانوں نہیں ہے، ولا امانی اہل الکتاب، نہ اہل کتاب کی جھوٹی آرزوں سے، نہ تمہارے آرزوں سے یہ بات بنے گی نا۔ تل کا وہ کیا کہتے ہیں، وقالوا کونوا ہودا او نصارا، یہودی اور نصرانی نسبتیں کافی ہے، صرف نسبتیں، یہودیت اور نصرانیت نسبتیں کافی ہے۔ فرمایا کہ نسبت نہیں، عمل چاہیے، سبحان اللہ۔ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ صرف یہودیت اور نصرانیت یا ابراہیمیت کی نسبت کافی نہیں ہوگی، مسئلہ کافی ہوگا۔ اذ قال له، ابراہیم کو خود اللہ نے فرمایا اسلم، مکمل سر سے تا پاؤں میرے حوالہ کر دو اپنے، قال اسلمت لرب العالمین، میں مکمل آپ کا حوالہ ہو چکا ہوں، جو تیرا اشارہ ہوئی کر دے۔ جب نمرود سے، خنزیر سے حضرت اقدس کو اللہ نے نجات دے دی بابل کے شہر میں، عراق میں، تو حکم ہو گیا کہ چلو فلسطین نکلو۔ فلسطین نکلا، پھر حکم ہو گیا چند دنوں کے بعد مصر جاؤ۔ مصر میں کیسے برے دن آ گئے آپ کو میں بتا چکا ہوں، کس طرح یہ کہ مصری بادشاہ نے، خبیث نے کس طرح اس نے کیا، اور پھر وہاں سے سبحان اللہ واپس فلسطین، اور پھر یہ کہ وہاں سے آ کر کے مکہ میں پھر لا کر کے حضرت ہاجرہ کو اور حضرت اسماعیل کو چھوڑ کر کے پھر حکم ہو گیا پھر واپس شام، سبحان اللہ۔ اذ قال له ربه اسلم اذ ابتلى ابراہیم ربه بکلمات فاتمہن، آزمائشوں کے ساتھ آزمائے، فاتمہن اے قام بالعمل بہن، آپ نے ان پر پورا عمل کیا، کوئی بات آپ نے چھوڑی نہیں، ہر ایک کو پائے تکمیل تک پہنچایا۔ اے جی ہمارے والد صاحب بہت بڑے عالم تھے، ہمارے دادا جی بھی بہت بڑے عالم تھے۔ اچھا خود تیرا کیا حال ہے، میں تو جانتا ہوں کہ تو ہمیشہ فیل ہوتا تھا، سمجھے مجھے؟ آپ کی پوری تاریخ، تو کسی بزرگ کا اگر نواسہ ہے تو اس سے نسبتیں، ہمارے بزرگ صاحب نسبت، ہمارے بزرگ صاحب نسبت بھی تھے، ہمارے بزرگ وہ عمل صالح والے لوگ، صالحین بھی تھے، ہمارے بزرگ یہ ہیں سر تا پاؤں انہوں نے لے کر کے، اکابرین نے، بزرگوں نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالہ کیا تھا۔ لیس بامانیکم لیس امر النجات، امر نجات وہ تمہاری آرزوں سے نہیں، ولا امانی اہل الکتاب، اے مسلمانوں نہ اہل کتاب کے آرزوں سے۔ آگے فرماتے ضابطہ کیا ہے، جنت ملے گی، من یعمل سوءا یجز بہ، جو برائی کا ارتکاب کرے گا تو یہ کہ اس کا بدلہ اس کو ملے گا شرک، ولا یجد لہ من دون اللہ ولیا، اللہ کے مقابلے میں اللہ کے علاوہ یہ ہے کہ کوئی حامی اپنا نہیں پائے گا، ولا نصیرا ینصرہ من عذاب اللہ، اللہ کے عذاب سے اس کو بچا دے۔ ومن یعمل من الصالحات، باقی یہ کہ جو نیکیوں کا عمل کرے گا، درا حال کہ مذکر ہو او انثی یا مؤنث ہو، مرد ہو یا خاتون ہو، وہ مومن، حال یہ ہے کہ اللہ کی یہ ہے کہ دین پر اور اللہ کے احکام پر اس کو پکا ٹھکا ایمان بھی ہے۔ فاولئک یدخلون الجنت، من چونکہ معنوی طور پر عمل ہے، جمع ہے، فاولئک یدخلون الجنت، یہ جنت میں داخل ہو جائیں گے، ولا یظلمون نقیرا، ذرہ برابر، نقیر، کتمیر، فتیل، تینوں کا فرق آپ کو بتا چکا ہوں، اور فرماتے کہ ذرہ برابر بھی ان کے ساتھ کمی نہیں کی جائے گی۔ ومن احسن دینا ممن، اب یہ کہ عمل صالح کہاں سے ملے گا، جو اچھا عمل کرے تو اچھا عمل دین سے ملے گا، سمجھے؟ ومن احسن دینا ممن اسلم وجهه للہ، کون اچھا ہے دین کے اعتبار سے اس شخص کے مقابلے میں کہ جو اپنا رخ پھیر دیتا، اپنے آپ کو حوالہ کر لیتا للہ، اللہ کے، وہ محسن نیکوکار ہے، واتبع ملت ابراہیم حنیفا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ابراہیم دین کی پیروی کرتا ہے، دین ابراہیمی وہی دین محمد ہے۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنا دیا، اس سے اچھا کون ہو سکتا ہے، کوئی بھی دنیا کے اندر یہ کہ اچھا نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد اللہ پاک نے اپنے ملکوتیت، اپنے مالکیت اور حاکمیت، اپنے ملک کے وسعت کو بیان کیا تاکہ اللہ سے ڈرا کرو، شرک نہ کرو، اور اللہ کی یہ ہے کہ دائرے امن میں آ جاؤ۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، آسمان و زمین میں جو کچھ ہے مملوکان للہ، یہ سارے کے سارے اللہ کی ملکیت ہے۔ المالک یتصرف فی ملک کیف شاء وکان اللہ بکل شیء محیطا، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر یہ کہ اپنے علم کے اعتبار سے اس نے یہاں تک کیا ہوا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ
والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما۔ یہ صورت چونکہ آپ کے سامنے گزرا ہے، یہ امور انتظامیہ اور تنظیمیہ کہ میاں بیوی میں کیا یہ ہے کہ ان کے معاملات ہے، یتیموں کو کس طریقے پر ان کی نگہداشت ہو، اور ان کی یہ ہے کہ مال کی نگہداشت کس طرح کی جائے، امیر اور مامور اور مجاہدین اور ان کے حکم، یہ اس کا تتمہ ہے۔ اب آخر میں جا کر کے چونکہ صورت ختم ہو رہی۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، چونکہ صورت ہے صورت نساء، آپ سے مسئلہ پوچھتے ہیں فی النساء، خواتین کے بارے میں اور ان کے حقوق کے بارے میں۔ آپ بتا دیں قل اللہ یفتیکم، اللہ تعالیٰ تمہیں بتاتا ہے فیہن خواتین کے بارے میں، اور وما وہ آیتیں کہ جو تلاوت کی جاتی ہے تم پر فی الکتاب قرآن پاک میں، فی یتام النساء اللاتی، عورتوں کے بارے میں، یہ آیتیں بھی تم کو پورا مسئلہ بتا دیں گے۔ یقول اللہ یفتیکم، یہ یفتی کی ضمیر ہوا کہ اللہ آپ کو فتویٰ دیتا ہے، اور ما موصول صلہ مل کر کے اس کا عطف یفتی کی اس زمین پر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ تمہیں بتاتا ہے اور وہ آیتیں تمہیں بتا دیتی ہے جو آیتیں قرآن پاک میں تلاوت کی جاتی ہے، عورتوں کے یتیموں کے بارے میں، ان کی حقوق، یہ آیتیں بھی آپ کو بتا دیں گے۔ اصل بتانے والا اللہ ہے، آیتیں جو آپ کو بتا دیں گے مجازی طور پر معنی آپ کو مسئلہ آیات سے معلوم ہوگا، ٹھیک ہے، نسبت ان کی طرف۔ یہ اس صورت میں کہ ما یتلی علیکم فی الکتاب، یہ اس کا عطف ما یتلی علیکم فی الکتاب، فی الکتاب یتلی کے ساتھ متعلق ہو فی یتام النساء بھی، اور النساء موصوف ہوگا فی یتام النساء اللاتی لا تؤتونہن ما کتب لہن، یہ اللہ آپ کا بھلا کر موصول صلہ مل کر کے اس کے لیے صفت ہوں گے۔ فی یتام النساء یہ بھی متعلق ہوگا یتلی کے، اور ما یتلی میں موصول صلہ ما کا عطف ہو گیا یفتیکم کے ضمیر ہوا پر جو کہ فاعل بن رہا ہے اور کم مفعول ہے، اور پھر یہ کہ یہ پورا جملہ یفتیکم خبر بنے گا لفظ اللہ کے لیے۔ قل آپ جواب میں دے دیں، مسئلہ آپ جواب بتا دیں، مسئلہ آپ سے پوچھتے ہیں تو آپ کہہ دیں اللہ یفتیکم، اللہ آپ کو بتاتا ہے فیہن خواتین کے بارے میں، اور ما وما وہ آیتیں کہ یتلی علیکم جو تمہارے سامنے تلاوت کی جاتی ہے فی الکتاب کتاب میں، فی یتام النساء یتیم عورتوں کے بارے میں، اللاتی لا تؤتونہن ما کتب لہن، جن کو آپ دیا نہیں کرتے ما وہ حق مہر جو ان کے لیے فرض ہے، وہ پورا کا پورا آپ ان کو دیتے نہیں ہیں۔ وترغبون ان تنکحوہن، اور آپ روگردانی کرتے ان کے نکاح سے، والمستضعفین اور ضعیف اور کمزوروں کے بارے میں بھی اللہ آپ کو مسئلہ بتاتے، بچوں کے بارے میں، اور اس بارے میں بھی اللہ آپ کو بتاتے وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى، کہ آپ یتیموں کی حفاظت کی خاطر یہ ہے کہ انصاف کے ساتھ آپ کھڑے ہو جائیں، وَأَن تَقُومُوا آپ قائم رہے یتیموں کی حفاظت کے لیے بالقسط انصاف کے ساتھ، ٹھیک ہے، یہ یہاں تک پورا ہو گیا۔ ایک صورت یہ ہے کہ ما یتلی کا موصول صلہ اگلے والے کو ملا کر میں نے آپ کو بتا دیا عطف ہے یفتی کی ضمیر ہوا پر، اور جو راجع ہے رجوع لوٹ رہا ہے ضمیر اس کی طرف اللہ کی طرف۔ قل اللہ یفتیکم، اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے فیہن عورتوں کے بارے میں، خواتین کے بارے میں، وما اور وہ آیتیں یتلی علیکم جو تم پر تلاوت ہوتی ہے جن کی فی الکتاب فی اول الکتاب، اس کتاب کی صورت کے ابتدا میں، فی یتام النساء یتیم عورتوں کے بارے میں۔ ہو گیا مولانا، ایک صورت یہ۔ دوسری صورت یہ ہے کہ قل اللہ یفتیکم فیہن، اللہ تمہیں مسئلہ بتاتا ہے بس یہاں، وما یتلی علیکم فی الکتاب، وما یتلی علیکم جو آیتیں تم پر تلاوت کی جاتی ہے وہ کائن فی الکتاب، وہ کتاب کے اندر موجود ہے، فی یتام النساء یتیم عورتوں کے بارے میں۔ اب فی الکتاب یہ خبر بنے گا، ما یتلی موصول صلہ مل کر کے یہ مبتدا بنے گا، اور فی الکتاب یہ ثابت قائن خبر، اور فی یتام النساء اللاتی یہ فی الکتاب سے بدل ہے۔ فی الکتاب کو آپ ہٹا دیں، ما یتلی علیکم کائن فی یتام النساء، اور جو تم پر تلاوت کی جاتی ہے وہ سب کچھ یتیم عورتوں کے حق کے بارے میں ہے، سمجھے؟ فی الکتاب کو آپ ہٹا دیں، بدل مبدل منوں کی پہچان یہی ہوتی ہے۔ آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ یہ اس کو سمجھنے کے بعد یتیم عورتوں کے بارے میں اللہ پاک آپ کو مسئلہ بتاتے، وہ یتیم عورتیں اللاتی لا تؤتونہن جن کو آپ دیا نہیں کرتے، ماں وہ حق مہر کی کتب لہن جو ان کے لیے فرض کیا گیا ہے، وترغبون اور آپ دلچسپی رکھتے ہیں فی ان تنکحوہن، یہاں فی نکالیں، آپ دلچسپی رکھتے ہیں فی ان تنکحوہن ان کے نکاح کریں، نکاح میں دلچسپی ہے کہ وہ حسین خوبصورت بھی ہے اور مالدار بھی ہے،
سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ اور آپ اس کے نکاح میں دلچسپی بھی لے رہے ہیں، لیکن ان کو جو حق مہر ان کے لیے، یہ آپ کی چچا کی بیٹی ہے، چچا کا انتقال ہو گیا، بخاری میں بھی موجود ہے، اور اس صورت کی ابتدا میں بھی اس قسم کا مسئلہ میں آپ سے عرض کر چکا ہوں۔ یہ چچا کی بیٹی ہے اور اس کے پاس کھجوروں کی ایک باغ ہے، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے، یہ پراپرٹی جائیداد والی خاتون ہے، غیر شادی شدہ ہے، حسین اور جمیل بھی ہے اور مالدار بھی ہے۔ اب آپ کو ڈر ہے کہ اس کا نکاح اگر زید کے ساتھ ہو جائے گا تو اس کی پراپرٹی میں زید شریک ہو جائے گا، یہ پراپرٹی وہیں جائے گی۔ آپ خود اس سے نکاح کرنا چاہ رہے ہیں، یہ حسین خوبصورت بھی ہے، چچا کی بیٹی ہے، مالدار بھی ہے، اس کے حسن و جمال کے ہوتی میرے پاس رہے، آپ چاہ رہے ہیں، اور یہ بھی چاہ رہے ہیں کہ اس کا مال بھی آپ ہی کو مل جائے، کسی اور کو نہ ملے۔ لیکن اس قسم کے، اس خاندان کے، اس عورت کے دیگر جو خواتین ہیں، ان کا حق مہر بنتا ہے 1,00,000 روپے، اور آپ یہ ہے کہ چونکہ کسی مدرسے کے مدرس ہیں، آپ 4,000 روپے دے رہے حق مہر میں، تو خدا کا تو خوف کرو نا۔ یہ یتیم جس سے آپ نکاح کرنا چاہ رہے ہیں، اس کے باغ کو بھی وہ بھی آپ اللہ کا سمیٹنا چاہ رہے ہیں، اور اسی طریقے پر یہ کہ حسن و جمال کی ہوتی اپنے پاس رکھنا چاہ رہے ہیں، تو اس کو وہ مہر دیا کرو جو ان کا حق بنتا ہے، سمجھے؟ مہر اس کا 1,00,000 روپے ہے یا 50,000 روپے، اور آپ اس کو دے رہے 5,000 یا 10,000 دے رہے۔ یہ ہے اللہ آپ کو حکم دیتا ہے، جو آیتیں تم پر تلاوت کی جاتی کتاب اللہ میں، فی یتامی النساء، یتیم عورتوں کے بارے میں، اللہ لا تؤتونہن، جن کو آپ نہیں دیتے، ما وہ حق مہر کی کتب لہن، جو ان کے لیے فرض ہے۔ آیا مسئلہ سمجھیں؟ وترغبون، اور آپ دلچسپی رکھتے فی ان تنکحوہن، ان کے نکاح میں، جبکہ وہ حسین اور جمیل ہو، جبکہ حسین اور جمیل ہو، اس کے نکاح میں اللہ کا آپ دلچسپی، جبکہ رغب یرغب کے صلے میں فی آ گیا، اس وقت دلچسپی کے معنی میں ہوگا، اور ان تنکحوہن یہ مفعول بھی ہے، لیکن فی ان تنکحوہن، ان کی نکاح میں آپ دلچسپی لے رہے ہیں، نکاح کرنا بھی چاہ رہے ہیں، لیکن حق مہر اس کو دے نہیں رہے، حق مہر پورا کا پورا اس کو دے دیں۔ آپ کو آیا مسئلہ سمجھیں؟ ایک صورت۔ دوسری صورت یہ ہے وَتَرْغَبُونَ عَنْ أَن تَنْكِحُوهُنَّ، عن نکالیں گے، ان سے پہلے عن، اور رغب یرغب کے صلے میں جب ان آئے گا تو اس وقت روگردانی کے معنی میں ہوگا۔ آپ ان کی نکاح سے روگردانی کرتے ہیں، بظاہر ان میں کوئی دلچسپی آپ کو نہیں ہے، وہ ذات الجمال بھی نہیں ہے، ذات المال بھی نہیں ہے، یا ذات الجمال نہیں ہے لیکن ذات المال ہے، نکاح میں آپ کو دلچسپی نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ نکاح کر رہے ہیں تاکہ مال میرے پاس رہے، اور پھر بھی حق مہر اس کو پورا نہیں دے رہے، اللہ سے ڈرا کر۔ آیا مسئلہ سمجھیں؟ وَيُفْتِيكُمْ فِي الْمُسْتَضْعَفِينَ، اور اللہ تمہیں کمزور بچوں کے بارے میں بھی آپ کو فتویٰ دیتا ہے اور حکم دیتا ہے، وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى، اور اس بارے میں بھی اللہ آپ کو حکم دیتا ہے مستضعفین، اور اس پر یہ کہ فی یتامی النساء پر عطف ہے، وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى، اور اس میں بھی تمہیں حکم دیتا ہے کہ یتیموں کے لیے ایک آپ کھڑے رہیں، ان کی حقوق کی حفاظت کے لیے بالقسط انصاف کے ساتھ۔ یہ سارے اللہ کے احکام ہیں، یہ اللہ کے مامورات ہیں، اور اللہ کے اوامر ہیں۔ ہو گیا مولانا؟ خیال کر لینا، یہ ترکیب کے اعتبار سے کچھ مشکل آیت تھی، اس لیے میں نے آپ سے عرض کیا۔ یہاں سے آپ کو پتہ چل گیا کہ یستفتونک فی النساء، لوگ مسئلہ پوچھیں گے اور آپ بتا دیں، سب سے پہلے فتویٰ اللہ پاک دے دے گا۔ یفتی، ظاہر ہے کہ افتہ یفتی، افتان، اس کی نسبت کس کی طرف ہے؟ اللہ کی طرف ہے، اس لیے کہ فاعل منصوب الیہ ہوتا ہے، منصوب سین کے ساتھ کہہ رہا ہوں، فعل منصوب ہوتا ہے، فاعل منصوب الیہ، یعنی فعل کی نسبت ہوتی ہے ضرب زید عمرا، زید نے عمر کو مارا، تو یہ فعل ضرب منصوب ہے نسبت شدہ، اور زید منصوب الیہ اس کی طرف نسبت ہوگی کہ اس ضرب کا کام کس نے کیا ہے، سمجھے؟ یہاں بتا رہے کہ افتاء کی نسبت فاعل کی طرف، فاعل چونکہ منصوب الیہ، تو مفتی کون ہے؟ فرمایا کہ مفتی اللہ ہے، فتویٰ اللہ دیتا ہے۔ اس لیے یہ جو ہمارا مفتی ہوتا ہے یہ بھی بہت قیمتی ہوتا ہے۔ شیخ الاسلام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اعلام الموقعین، آپ اس کو اعلام الموقعین بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن صحیح ہے کہ اعلام الموقعین، اعلام الموقعین میں حضرت نے لکھا ہے کہ المفتی یوقع عن اللہ سبحانہ و تعالی، مفتی جو دستخط کرتا ہے وہ اللہ کی طرف سے کرتا ہے، سبحان اللہ۔
مفتی کے جو دستخط ہے وہ اللہ کی طرف سے دستخط ہے، نیابتاً عن اللہ سبحانہ و تعالی، جیسے کہ معتمم خود دستخط نہیں کرتا، موجود نہیں ہوتا، معتمم کا آرڈر ہوتا ہے، اس کا کوئی چمچہ وہ دستخط کر کے کہتے ہیں کہ نیابتاً عن ہو، نائب بن کر کے یہ میں دستخط کر رہا ہوں۔ تو مفتی جو ہے نا یہ حق تعالی شان ہو کہ یہ کہ کیا ہے، اس کا نائب ہے، اس لیے اس سے بڑا عظیم منصب علماء کو اور کیا چاہیے۔ وما تفعلوا من خیر، جو بھی بھلائی کرو گے یتیموں کے ساتھ، یتیم خواتین کے ساتھ، دیگر کمزوروں کے ساتھ، فإن اللہ کان علیما بہ، اللہ تمہاری اس بھلائی کو جانتا بھی ہے، اپنی شان کے مطابق، تمہارے اخلاص کے مطابق اللہ آپ کو عمل دے دے گا، یہ کہ جزا دے گا، بدلہ دے گا۔ آیا مسئلہ سمجھیں؟ اس کے بعد اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر بیوی کمزور قسم کی ہے، بیوی کا نباہ نہیں بنتا، شوہر اور بیوی آپس میں، اس کا طریقہ بتاتا ہے۔ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ، اصل یہ کہ وَإِنْ خَافَتْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَالِهَا اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، اذا کُوِّرَتِ الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، سمجھے؟ اذا بھی فعل پر داخل ہوگا، ان بھی فعل پر۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ، یعنی وَإِنْ اسْتَجَارَكَ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ، جو شرح کا اس میں شرح جامع میں آپ نے پڑھا، اس کا بھی خیال کر لینا۔ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَالِهَا نُشُوزًا، اگر کوئی خاتون ڈرتی ہے من بالها اپنے شوہر سے، اندیشہ رکھتی ہے نشوزاً اس کی زیادتی کا، کہ شوہر کی طرف سے زیادتی ہے، اور اعراضاً یہی ہے کہ روگردانی اور بیزاری کا، کہ شوہر بیوی کے پاس آتا بہت کم ہے، فلا جناح علیہما، میاں بیوی میں دونوں پر کوئی مذائقہ نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، فی ان یصلحا بینہما صلحا، کہ اپنے درمیان میں کامل قسم کی صلح کر لیں۔ صلح کر کے اس طریقہ پر یہ ہے کہ شوہر کو اگر دلچسپی نہیں ہے بیوی میں، سمجھے، بیوی کی طرف سے اگر یہ کہ زیادتی ہے تو بھی بتا دے کہ اتنا مال مجھے دے دو، پھر آپ کو طلاق دے رہا ہوں، خلا کر لے اس سے۔ یا بیوی کسی طرح زہر کا پیالہ بنی ہوئی ہے، اس شوہر کے حلق سے جا نہیں رہی ہے، بیوی اس سے تنگ ہے تو بیوی مال خلا دے کر کے کچھ صلح کرے، آپس میں ایک دوسرے کی جان چھوڑا دے۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ اگر زیادتی بیوی کی طرف سے ہے تو پھر شوہر اس کے ساتھ صلح کرے، حق مہر والا، حق مہر جو دیا ہے وہ لے لے، اس سے زیادہ بھی لے سکتا ہے، اس سے کم بھی لے سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ وہی کم لے لے حق مہر سے، اس لیے کہ صحبت بھی تو کی ہے، رخصتی بھی تو ہوئی ہے، خدا کا خوف تو کرے۔ تو حق مہر ₹1,00,000 اس کو دے چکا ہے، 50,000 لے لے، یا چلو ₹1,00,000 لے لے اور 1,25,000 1,50,000 لے لے، تب بھی خلا میں لے سکتا ہے شوہر۔ مفتی اور قاضی اس کو منع نہیں کرے گا، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں، جبکہ بیوی کی طرف سے زیادتی ہے، گنجائش ہے اس کے لیے۔ اور اگر یہ کہ شوہر کی طرف سے زیادتی ہے، بیوی میں کوئی کمی نہیں ہے، ان کی طرف سے قصور نہیں ہے، ان کی کوتاہی نہیں ہے، پھر بھی شوہر اس کو رکھتا بھی نہیں ہے، لٹکا کر کے رکھا ہے، اس کو اس بات پر آمادہ کرتا ہے کہ کسی طرح مجبور ہو کر کے میرے ساتھ خلا کرے، اس وقت پیسے چاہے زیادہ بھی لے رہا ہے، کم لے رہا ہے، مفتی منع تو نہیں کرے گا، قاضی منع نہیں کرے گا، لیکن اللہ کیا پنکھے کی طرح وہ بھی لٹکا رہے گا۔ دیانتاً فیما بینہ و بین اللہ، اپنے نشوز کو تو سمجھے، اپنی زیادتی اور اپنے اللہ آپ کا بھلا کرے، کیا ہے، اپنی قصور اور کوتاہی کو تو سمجھے، صلح کر لو۔ لیکن مسئلہ اس طرح ہے، جملہ معترض ہے، سمجھے، والصلح خیر، اور صلح بہتر ہے، اور ایک تو صلح خلا کی صورت میں کریں مال دے کر کے، دوسرا یہ کہ جیسے کہ اس صورت کے ابتدا میں آپ کے سامنے گزرا ہے، وہ کیا ہے، وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اگر میاں بیوی میں مخالفت کا مسئلہ ہو تو فَبْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا، دو حکم بنا دو، ایک بیوی کی طرف سے ایک شوہر کی طرف سے، فَبْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَ إِصْلَاحًا، اگر یہ صلح چاہتے ہوں میاں بیوی تو یوفق اللہ بینہما، اللہ ان کے میں اتفاق پیدا کر دے گا، دو حکم ان میں صلح کرا دے۔ صلح جدائی سے بہتر ہے، صلح جدائی سے بہتر ہے، لیکن اگر جدائی کر دے تو پھر وہ خلا کی صورت بھی ہو سکتی ہے، جدائی ویسے بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ جو عام صلح ہے والصلح خیر، صلح فرقت سے اور جدائی سے صلح بہتر ہے، یا صلح خصومت سے بہتر ہے کہ جھگڑا نہ کرے، لیکن صلح کے اندر بہت کچھ ہوتا ہے، وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ،
انسانی جانوں کو اور انسان کی ذات کو قریب کیا گیا ہے الشح بخل کے. آدمی بخیل ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے. ویسے بیوی کی جان نہیں، شوہر بھی نہیں چھوڑے گا بغیر مال کے، سمجھے. اور بیوی بھی دینے کے لیے تیار نہیں. عورتوں کا جتنا حرص ہوتا ہے مال پر، کسی کا بھی نہیں ہوتا. سمجھ رہی میں کہ نہیں. وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، اور انسانی ذات کو قریب کیا گیا، حاضر کیا گیا، قریب کیا گیا شح بخل کے. یعنی صلح سے کون سی چیز مانے ہے؟ البخل مانع عن الصلح، صلح بخل سے مانے ہے. مال کا آنا اس طرح ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے. کیا ہے؟ کیا بتا دوں آپ کو؟ مال کو آنا، مال کو لے لینا، اللہ آپ کا بھلا کرے. کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مال کو دینا، اللہ آپ کا بھلا کرے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سندھی میں کہتے ہیں وٹھ ملا، چاہتا تھا بسم اللہ. مولوی صاحب لے کہتے، مولوی صاحب کہتے بسم اللہ. ارے ملا کچھ تو دے، مولوی صاحب کچھ اللہ کے راستے میں دے دو، کہتے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سمجھے؟ ہوگا کہ مولوی صاحب نے بڑی اچھی تقریر کی کہ صدقے کی. اس کا تگڑا سا مرغا تھا گھر میں. آدمی صدقہ کرے، سالن کے اندر پانی زیادہ ڈالے، کچھ زیادہ، تاکہ اپنے قرب جوائر کے ہمسائوں کو بھی دے دیں. بیوی نے تقریر سنی، حضرت کی تقریر 1.5 گھنٹہ کی چل رہی تھی. بیوی نے جلدی مرغا ذبح کر دیا. ذبح کر کے اس نے سالن بنایا. حضرت جیسے جمعہ سے فارغ ہو، حضرت کو بھی کھلایا اور ہمسایوں کو بھی کچھ کھلایا. مولوی صاحب نے بیوی ہمسائے کے لیے دعا کی کہ اللہ ہمارے ہمسائے کو جزائے خیر عطا فرما دے. انہوں نے سالن بھیجا ہے مرغی کا، اور کتنا بہترین قسم کا ماشاءاللہ سالن ہے. اللہ ان کو جزائے خیر دے. چند لقمے لیے تھے کہ بیوی نے کہا کہ یہ ہمسائے نے نہیں بھیجا، یہ آپ کی تقریر سن کر کے وہ مرغا جو ہمارے گھر پہ تھا وہ ذبح کیے. سمجھے؟ جیسے مولوی صاحب نے سنا تو وہ بے ہوش ہو گئے، دیوار کے ساتھ لگا اور کہنے لگے کہ خدا تجھے ہدایت دے یا غرق کر دے تجھے. یہ تقریریں عوام کے لیے ہوتی، اپنے گھر کے لیے تھوڑی ہوتی. سمجھے؟ یہ تقریریں عوام کے لیے، گھر کے لیے تھوڑی ہوتی کہ آپ نے کتنا ظلم نہیں کیا، کتنا نقصان ہمارا کیا. آیا سمجھ؟ جی یہ جملہ معترضہ ہے. وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، انسانی جانوں کو قریب کیا گیا ہے شح بخل کے. یہ بخل صلح سے مانے، صلح میں کچھ لو کچھ دو، یہ کرنا پڑتا ہے. وَإِن تُحْسِنُوا، لوگوں اگر اپنا معاملہ، ان تحسنوا المعاشرت، اپنا رہن سہن اور اپنا یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، اپنے معاشرت اور اپنی بیوی کے ساتھ اگر رہنا اس کو خوب تر بناؤ گے، وَتَتَّقُوا، اور نافرمانی سے بچو گے، نشوز سے، تو فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ خَبِيرًا بِمَا تَعْمَلُونَهُ، تمہارے ان اعمال سے اللہ تعالیٰ باخبر ہے. اللہ پاک تمہارے حسنات بھی اللہ پر چھپے ہوئے نہیں ہے، تمہارے نشوز بھی اللہ پر، تمہارا احسان بھی. وَإِن تُحْسِنُوا الْمُعَاشَرَةَ، اور اگر یہ ہے کہ معاشرت اپنی درست صحیح کر دو اور خوبصورت بنا، وَتَتَّقُوا النُّشُوزَ، نشوز سے بچو فریقین، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، اللہ تعالیٰ یہ کہ خبیر ہے. اب آگے فرما رہے ہیں کہ جہاں تک بن پائیں آپ سے کوشش کرو. سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ بیویوں کے درمیان میں اللہ آپ کا بھلا کریے کہ بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، چاہے ایک ہے یا 2 ہے یا 3 ہے یا 4 ہے. ان میں اللہ آپ کا بھلا کریے کہ آپ برابری رکھو. اگر 2-3 ہیں برابری، اور یہ طے شدہ ہے کہ آپ کر نہیں سکیں گے کمی بیش. جو آپ سے بن پاتا وہ تو کر لیں، لیکن ہوتا اس طرح نہیں ہے. یہ نبی کے اختیار سے بھی باہر ہے صلی اللہ علیہ وسلم. فرماتے ہیں اے اللہ جو میرے اختیار میں وہ تو میں کرتا ہوں. ہر ایک کی باری باری مقرر ہے. ایسے باری ہر ایک کی مقرر ہے. ہر ایک کے کھانے پینا اور لباس بھی سب کا مقرر ہے، برابر ہے. اللہم حاضی قسمتی فیما املکو، اے اللہ یہ میری تقسیم ہے جو میرے اختیار میں، فیما املکو فلا تلمنی فیما تملکو ولا املکو، لیکن آپ میری گرفت نہیں کرنا فیما تملکو، ان صورتوں میں کہ جن کا تو مالک ہے، ولا املکو میں مالک نہیں ہوں. اور جس کا میں مالک ہوں وہ یہی ہے کہ باری باری ان کے مقرر ہے. جس کا مالک ہوں کھانا پینا سب کا برابر ہے. جس کا میں مالک ہوں وہ تو میں کر رہا ہوں، لیکن جس کا میں مالک نہیں ہوں وہ دلی میلان عائشہ کی طرف زیادہ ہے. اس میں میری گرفت نہیں کرنا. سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ جی وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ، آپ قدرت نہیں رکھیں گے اس پر کہ ان تعدلوا بین النساء، کہ عورتوں کے درمیان میں آپ یہ ہے کہ برابری کر دیں. وَلَوْ حَرَصْتُمْ، اگرچہ آپ یہ ہے کہ اس عدل پر حریص بھی ہوں، لیکن جب حقیقت یہ ہے کہ برابری نہیں کر سکو گے،
تو ان وقع منکم تفریط ہو، اگر تم سے کوتاہی ہو جائے تو فلا تمیلوا کل المیل، مکمل تو جھکاؤ نہ کرو، سمجھے؟ مکمل تو یہ ہے کہ ایک طرف ڈھل نہ جاؤ۔ اس طرح کہ فتذروها کالمعلقہ کی دوسری بیوی کو فتذروها کالمعلقہ، وہ لٹکی ہوئی آپ اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر یہ ہے کہ آپ اصلاح کر دیں گے، اللہ آپ کا بھلا کرے، اصلاح سے اگر آپ یہ ہے کہ کام لے، وَتَتَّقُوا، اور ظلم و زیادتی سے اگر آپ بچیں، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ یہ کہ تمہاری نغزشوں کو معاف کرے گا۔ اب آگے بتاتا کہ وَإِن يَتَفَرَّقَا، میاں بیوی اگر جدا ہو جائے، جدائی ہو جائے، ان میں تفرق بالطلاق ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یغنی اللہ ہو، کوشش کرے اپنے طرف سے زیادتی نہ کریں، لیکن پھر بھی اگر طلاق ہو گئی، جدا ہو گئی، فرقت ہو گئی، یغنی اللہ کل من سعتی، اللہ اپنے وسیع قدرت سے ہر ایک کو بے نیاز کر دے گا۔ عورتوں کے لیے شوہروں کی کمی نہیں، شوہروں کے لیے عورتوں کی کمی نہیں۔ عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خیرا منکن مسلمات مومنات، یہ طے شدہ بات ہے کہ میرا نبی اگر تمہیں طلاق دے دیں تو اللہ ان سے اچھی عورت، تم سے اچھی عورتیں اللہ نبی کو دے دیں گے، اللہ نبی کو دے دیں گے۔ لیکن یہ خواتین اگر اپنی اصلاح کریں گے تو ان کو بھی اللہ ضائع نہیں کریں گے، اللہ سب کا رب ہے۔ سمجھ شریف ہے کہ نہیں؟ یہ عرب کے اندر پھر طلاق کا رواج عام تھا، سمجھے؟ یہ ہوتا ہے، سمجھے؟ حضرت ابو سلمہ کا انتقال تو ہو گیا، لیکن حضرت نے ہمیں بتایا کہ دعا کرو کہ اے اللہ اس کا نعم البدل ہمیں دے دو۔ ہم تو یہ دعا پڑھتے رہے، وعاقبنا عقبہ حسنہ، اس کا خلیفہ وخلفنی خیرا منہ، اے اللہ ابو سلمہ تو چلا گیا، اس سے اچھا ہمیں دے دو۔ لیکن بات سمجھ میں آ نہیں رہی تھی، سمجھے؟ ابو سلمہ سے بڑھ کر کے کون اچھا ہوگا؟ سمجھ شرمی ہے کہ نہیں؟ لیکن اس کے بعد ہم یہ دعا تو پڑھتی رہی کہ اے اللہ وخلفنی خیرا منہ، اس سے اچھا ہمیں دے دو۔ لیکن جیسے عدت گزر گئی، عدت گزرنے کے بعد خود رسول پاک نے مجھ سے نکاح کی، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے بتاتے۔ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ تو ہوتا ہے، یہ کوئی کمی نہیں۔ وہیں یتفرقا، میاں بیوی میں اگر الگ تفرق ہو جائے، فرقت ہو جائے، یغنی اللہ کل من سعتی، اللہ اپنے وسیع قدرت سے ان کو بے نیاز کر دے گا۔ وکان اللہ واسع حکیمہ، اور اللہ تعالیٰ کی ذات وسیع الحکمت ہے، وسیع قدرت والے اور حکیمن، اس کی حکمت کو بھی وہی جانتا ہے کہ ان میں اللہ آپ کو بھلا کریے کہ جدائی ہو گئی۔ اب آگے اللہ نے اپنے وسعت ملک کو بیان کیا کہ اللہ کی وسعت حکومت کتنی ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، آسمان و زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی ملکیت ہے۔ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، آسمانوں میں اور زمینوں میں مملوکان للہ، اللہ کی ملکیت ہے۔ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ، ہم نے اہل کتاب کو وصیت کی حکم دی ہے تم سے پہلے، وَإِيَّاكُمْ، اور تمہیں اس بات کی حکم دی ہے کہ ان اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرا کرو، معمورات کے اندر معمورات کو چھوڑو نہیں اور منہیات سے بچو۔ وَإِن تَكْفُرُوا، اور اگر تم ناقدری کرو گے، کفر کرو گے، فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، آسمان و زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ کی ملکیت ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا، اللہ بے نیاز ہے تمہارے ایمان سے۔ اگر ایمان لاؤ گے اور مانو گے اللہ کی بات کو تو تمہارا فائدہ، اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ غنیًا حمید، اللہ بے نیاز ہے تمہاری ایمان سے، تمہاری اطاعت سے، تمہارے طاعت سے۔ حمیداً محموداً کے معنی میں اللہ اپنے صفات میں کامل اور مکمل ہے۔ اگر آپ اللہ کی حکم، اللہ پر ایمان لائیں گے اور اوامر کو بجا لائیں گے، منہیات کو چھوڑیں گے، کما کو شریعت پر چڑھیں گے، تو پھر یہ ہے کہ اللہ کی حکومت میں اضافہ ہوگا۔ اور اگر آپ اس طرح نہیں کریں گے تو اللہ کی حکومت کے اندر کمی ہوگی۔ جیسے کہ پاکستان کے لوگ اگر نہ مانیں تو امیر المومنین عمران خان پریشان ہوگا، سمجھی؟ اور اگر مانیں گے تو حضرت کے لیے راستہ ہموار ہے۔ پھر تو فرمایا ایسا نہیں ہے، لوگ اللہ پر ایمان لائیں یا نہ لائیں، اللہ پھر بھی بے نیاز ہے، اور حمیداً، وہ ہمیشہ محمود ہے۔ محمود فی صفاتی، وہ اپنے صفات میں محمود ہے۔ فرشتے، جنات اور دیگر مخلوقات، آسمان و زمین کے ذرات بھی، وہ اللہ تعالیٰ کی یہ کہ کلمہ توحید پڑھتے ہیں اور اللہ کی یہ کہ توصیف اور ثنا اللہ کی بیان کرتے ہیں۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، آسمان و زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ کی ملکیت ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اللہ وکیل ہونے کے اعتبار سے ہے کہ کافی ہے۔ اگر بیوی کو یہ ہے کہ
ظلم و زیادتی کر کے چھوڑا گیا تو اللہ وکیل ہے۔ وکیل وہ ہوتا ہے کہ موکل کے، لہذا وکیل ہے جب اللہ فوضوا امورکم الی اللہ، اپنے امور کو اللہ کے حوالہ کرو، وکیل کے حوالہ کرو، وہ خود تمہارے طرف سے ہوگا۔ ان یشاء یذہبکم، یہ اس کی مرضی ہے، اگر چاہے وہ ان یشاء اذھابکم، اگر وہ چاہے تمہیں ہلاک کرنا، یذہبکم تمہیں ہلاک کر سکتا ہے، لے جا سکتا ہے، یعنی تمہیں ختم کرے اس بستی کو اور اس صدی کو کوئی دوسرے کو لائے، جیسے قوم نوح کے ساتھ ہوا، ان کو تباہ کر کے اس کے بعد طوفان نوح میں پھر بھی دنیا تو آ گئی۔ ان یشاء یذہبکم، اگر اللہ چاہے تمہاری ہلاکت کو، یذہبکم تمہیں ہلاک کر سکتا ہے، تمہیں لے جا سکتا ہے، اس دنیا سے نام و نشان مٹا سکتا ہے، ایھا الناس لوگوں، ویأتی بآخرین، تمہاری جگہ پر دوسرا نہ، وکان اللہ قدیرا علی ذلک، وکان اللہ علی ذلک قدیرا، اللہ تمہارے لے جانے ختم کرنے پر، دوسری لوگوں کو تمہاری جگہ پر لانے پر قادر ہے۔ اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اللہ کی رضامندی تلاش کرو، اس کا بدلہ پھر آپ کو آخرت میں مل جائے گا۔ لیکن آپ صرف دنیا کو آباد کرنا چاہ رہے ہیں اور آخرت کا آپ کا ارادہ نہیں ہے تو پھر مسئلہ خراب ہوگا۔ من کان یرید ثواب الدنیا، جو دنیا کا بدلہ چاہے، فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ، اللہ کے پاس دنیا اور آخرت دونوں کے بدلے ہیں۔ آدمی چاہے اپنے دنیا کو سدھارنا چاہے دنیا اور آخرت کو، اس لیے سب سے بہترین دعا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب وکان اللہ سمیعا بصیرا، اللہ سمیع بھی ہے لدعائکم، تمہاری دعاؤں کو سن بھی رہا ہے، اور بصیرا باحوالکم، تمہارے حالات کو دیکھ بھی رہا ہے اللہ پاک۔ یہ سلسلہ یہاں پر ہو گیا۔ ابھی عدل بین الزوجین، میاں بیوی آپس میں انصاف سے کام لے لیں۔ اب مسئلہ عدل بین خلق اللہ ہے، یا ایھا الذین کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، ربط سمجھ میں نہیں ہے؟ یہ العدل بین خلق اللہ ہے، اللہ کے درمیان میں مامور ہے کہ اس میں بھی انصاف ہونی چاہیے، انصاف کرے تمام مخلوق کے ساتھ، جیسے کہ میاں بیوی کو حکم تھا کہ عدل سے کام لے لے۔ ہو گیا مولانا؟ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، ایمان والو کونوا قوامین، ثابت قدم رہو، خوب یہ ہے کہ ثابت قدم رہو، فرماتے ہیں کہ بالقسط انصاف پر، شہداء للہ انصاف کے ساتھ یہ کہ ثابت قدم رہو، شہداء للہ اللہ کے لیے گواہی دے دو، سچی گواہی اللہ ہی کے لیے دے دو۔ ولو کانت الشہادۃ علی انفسکم والوالدین والاقربین، ولو کانت الشہادۃ علی انفسکم، اگرچہ وہ گواہی تمہاری ذات کے خلاف ہو یا تمہارے والدین کے خلاف ہو یا تمہارے اقربین کے خلاف، اپنی ذات کے خلاف گواہی کیا ہے؟ ارے تو سچ بتا دے کہ یہ چیز تیری ہے جس کا تو دعویٰ کر رہا ہے، سمجھے بھائی جان؟ یہ چیز تیری ہے، ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ میرا ہے یہ چیز جس کو آپ نے دبایا ہوا ہے، مدعی سے قاضی کہتا ہے کہ تم گواہ پیش کرو اس پر، مدعی کہتا ہے کہ میرے پاس کوئی گواہ نہیں۔ ارے جناب تو مدعا لے، تیرے قبضے میں اتنی قیمتی چیز ہے، اس غریب کے پاس گواہی نہیں ہے، مدعی کے پاس، تو دے گا نہیں دے گا؟ وہ کہتے ہیں حضرت جب آپ نے اللہ کا نام لے لیا، میں اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا، بات سچی ہے، میں اقرار کر رہا ہوں یہ چیز اس کی، لہذا اس کو دے دو۔ یہ الاقرار علی نفسی، بولو الاقرار علی نفسی، اپنے نفس پر اقرار کرنا، یہ شہادت علی النفس ہے۔ ولو کانت الشہادۃ علی انفسکم، ولو کانت الشہادۃ علی انفسکم، اگرچہ یہ کہ شہادت تمہاری ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے ذات کے خلاف ہو، او الوالدین یا والدین والاقربین اور اقربین کے، تو کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن شہادت انصاف کو یہ کہ کام انصاف کو ہاتھ سے جانے نہ دو اور خالص اللہ کی رضا کے لیے گواہی دے دو۔ ہو گیا مولانا؟ ولو کانت الشہادۃ علی انفسکم والوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا، ان یکن المشہود لہو، جس کے حق میں گواہی دی جا رہی ہے، یا ان یکن المشہود علیہ، جس کے خلاف گواہی دی جا رہی ہے، غنی چاہے وہ غنی ہو یا فقیر ہو، آپ اس کی غنی اور فقیر ہونے کے خیال نہ کرے، فاللہ اولیٰ بہما، اللہ ان سے زیادہ قریب ہے۔ گواہی کسی کے حق میں ہو، آپ گواہی دے دیں، چاہے امیر ہو یا غریب ہو، گواہی کسی کے بھی خلاف ہو، آپ کو اصل بات معلوم ہے، آپ گواہی دے دیں، امیر ہو یا غریب ہو۔ آپ کہیں گے کہ بھئی یہ چیز اس کی نہیں ہے، یہ چیز اس کی نہیں ہے، یہ غریب آدمی ہے، چیز اس کی نہیں ہے، میں جانتا ہوں مالدار آدمی کی، سمجھ رہے ہیں، لیکن اگر میں اس کے خلاف گواہی دے دوں کنگلا ہے، اس کا کیا ہوگا؟ اس کے حق میں تو اس پر ترس کھا رہا ہے، اللہ بتا رہا ہے کہ سچی گواہی دے دو، تو اس کا اتنا خیر خواہ نہیں ہے جتنا اللہ اس کا خیر خواہ۔
سمجھے؟ اللہ تجھ سے بھی زیادہ تو اپنا ترس چھوڑ دے، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ تو ان چیزوں کو چھوڑ دے، جیسے کہ ہم لوگ اتنے رحیم و کریم بنے ہوئے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، کیا ہے؟ بے ایمان اور بے حیا بے شرموں کو بھی اللہ آپ کا بھلا کرے، ان کو بھی نصوص کو پامال کرے، لیکن یہ کہ کوئی مسئلہ نہیں ہمارا، خواتین سے ہاتھ ملائے اور اسلام اللہ آپ کا بھلا کرے، ان کو اسلام کی دعوت دے رہا ہے، سمجھ رہی ہے کہ نہیں ہے؟ یہ اتنا خدا ترس بن گیا ہے کہ یہ نبی سے بھی آگے گزر گیا۔ واللہ ما مست ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ید امرأۃ قط، اگر آپ نے بیعت بھی کیے تو کسی خاتون سے ہاتھ نہیں ملایا، دیکھا بھی نہیں ہے خواتین کو، اللہ آپ کا بھلا کرے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ ما مست ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ید امرأۃ قط، ترمذی کی روایت ہے، اگر بیعت بھی کی ہے یبایعنک علی اللہ یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن، نبی نے ہاتھ نہیں ملایا کسی خاتون سے، کچھ پھلا پڑ گیا؟ چاہے بیعت کے موقع پر وہ مریدانی بن رہی ہے، بیعت علی الاسلام ہے یا بیعت علی الخلافت ہے یا بیعت علی الجہاد ہے یا بیعت شریعت و طریقت ہے، یہ چاروں مردوں کے لیے تو چاروں ہیں، عورتوں کے لیے بیعت علی الجہاد نہیں، باقی تینوں ہیں، بیعت علی الاسلام بھی ہے، بیعت علی الخلافت بھی ہے، بیعت شریعت و طریقت بھی ہے، تینوں بیعتوں میں سے خاتون نے کوئی سی بھی بیعت کی، بیعت علی الاسلام یا بیعت علی الخلافت یا بیعت علی بیعت شریعت و طریقت، نبی نے کسی میں بھی ہاتھ نہیں ملایا، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ لیکن یہاں مسئلہ یہ ہے کہ جی کیا کر دو، یہاں ہاتھ ملا دو اور تالیاں بجائیں، اور اس سے یہ کہ پھر اسلام ہم نے اس طریقے پر اداکاراؤں میں پھیلایا ہے، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ اسلام اور بیٹی کہہ کر کے اس سے پھر ہاتھ ملا سکتے ہیں آپ، بہن کہہ کر کے اس کا انا للہ و انا الیہ راجعون، اور تمہاری بیٹی اگر تم نے منہ سے بیٹی کہہ دیا اور تھوڑی دیر کے بعد وہ تیار ہو گئی تجھ سے نکاح کرنے کے لیے، اس کا تیری بیٹی کہنے سے نکاح ختم ہو جائے گی؟ نکاح ناجائز ہوگا؟ نہ ہی ہوگا، جائز ہے آپ کے ساتھ پھر بھی نکاح، اور جن کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے قاعدہ فقہا کا یہ ان سے پردہ کرنا ضروری ہے، ان کو آپ سے پردہ کرنا، آپ کو ان سے پردہ کرنا، سمجھ رہے؟ خواتین کو مردوں سے پردہ کرنا ضروری ہے اور مردوں کو خواتین سے یہ کہ پردہ کرنا ضروری ہے، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ جی مرد بھی خواتین کو بھی نہ دیکھے، مردوں کو پردہ کرنے کا مطلب یہ کہ مرد نہ دیکھے اس کو، خواتین کو، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ اور مرد اگر نبی نہ ہو تب خاتون کو حکم ہے کہ اس کو نہ دیکھو، افعمیابان انتما الستما تبصرانی، دونوں کو حکم ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، دونوں کے لیے کہ نظریں پست کرو اپنی، وَلَوْ كَانَتِ الشَّهَادَةُ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، یہ اقرار کی صورت ہے کہ کبھی آدمی اپنے خلاف اقرار، اب الوالدین یا والدین کے خلاف گواہی دے رہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ابا کے خلاف گیم جا رہا ہے، اللہ کی رضا کے لیے گواہی، والاقربین کے حق میں تو گواہی قابل قبول بھی نہیں ہوگی، والاقربین اور رشتہ دار، ان یکن غنیا او فقیرا، مشہود لہو جس کے حق میں گواہی دی جا رہی چاہے وہ غنی ہو یا فقیر، یا ان یکن المشہود علیہ جس کے خلاف گواہی دی جا رہی ہے، جس کے حق میں دی جا رہی ہے، جس کے خلاف وہ غنی ہو یا فقیر ہو، آپ فقیر پر ترس نہ کھائیں، فاللہ اولا بہما، اللہ ان سے قریب تر ہے، آپ سے زیادہ اللہ ان سے قریب ہے، فلا تتبعوا الہویٰ، خواہش کی پیروی نہ کر دو، خواہش کی پیروی نہ کرو، اس چیز میں خواہش کی پیروی کی صورت کیا ہوتی ہے؟ فی ان تعدلوا عن الحق، کہ حق سے روگردانی کرو، عدل یعدل کے صلہ میں ان آ جائے تو اس وقت روگردانی کے معنی ہوگا، فلا تتبعوا الہویٰ، خواہش کی پیروی نہ کرو، فی ان تعدلوا عن الحق، حق سے اور سچائی سے تم روگردانی کرو، اس طرح نہ کرو، وَإِن تَلْوُوا، اور اگر گواہی دینے کے اندر کج بیانی سے کام لوگے، سمجھے؟ زبانوں کو یہ ہے کہ اللہ آپ کا موڑ دو گے، کجی اختیار کرو گے، او تو رضو، یہ کہ گواہی دینے سے روگردانی کر رہے ہو تو سمجھ لو فإن اللہ کان بما تعملون خبیرا، فإن اللہ کان خبیرا بما تکتمون، جو کچھ تم چھپاتے ہو نا اس طریقہ پر گواہی کو چھپاتے ہو، روگردانی کرتے ہو، اللہ اس سے باخبر ہے۔ آیا مسئلہ سمجھ میں علماء کرام؟ یہ گل یہاں تک ہو گیا۔ اس کے بعد پھر یہ ہے کہ بیان ہے اور مومن کو ترغیب ہے الی اطاعت اللہ و الی اطاعت الرسول، اطاعت اللہ اور اطاعت الرسول۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل
ایمان والو آمنو باللہ و رسول، اللہ رسول پر اور کتابوں پر ایمان لاؤ. تو بھائی انہوں نے ایمان تو پہلے سے لائے. یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنو بموسیٰ، یا ایھا الذین آمنو بعیسیٰ، آمنوا باللہ و رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم والکتاب الذی نزل رسول الکتاب الذی انزل من قبل. اب مسئلہ سمجھ میں آگے نہیں آگے؟ یا ایھا الذین آمنوا بعیسیٰ، یا ایھا الذین آمنوا بموسیٰ، آمنوا بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پر اور رسول محمد رسول اللہ پر ایمان لاؤ. سمجھتا ہے؟ دوسرا، یا ایھا الذین آمنوا فی المیثاق، جنہوں نے میثاق کے اندر ایمان لایا، آمنوا باللہ و رسولہ، میثاق میں تم نے ایمان لایا، اب دنیا کے اندر بھی اسی ایمان کا اعلان کر دو. آمنوا باللہ و رسولہ، اعلنوا بالایمان، ایمان کا اعلان کر دو فی الدنیا. میثاق میں تو سب نے ایمان لایا. یا ایھا الذین آمنوا سرا، اے وہ لوگوں جو چھپا کر کے جنہوں نے ایمان لایا، آمنوا باللہ علانیتاً، علانیتاً اللہ کے سامنے ایمان لاؤ. تو تکرار لازم نہیں آئے گا. سمجھ شریف میں آیا کہ نہیں ہے؟ جی. اور ایک یہ کہ بخاری میں آپ پڑھیں گے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ، یا ایھا الذین آمنوا جددوا ایمانکم باللہ و رسولہ، تجدید ایمان کرو، ایمان کے نور کو بڑھا دو. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ آ جاؤ نؤمن ساعتاً کہ ہم ایک ساتھ ایمان لاتے ہیں. سمجھے؟ بخاری شریف کے اندر موجود ہے. اللہ پر ایمان لاؤ، رسول پر، والکتاب الذی، اس کتاب پر نزلہ علی رسولہ، اللہ نے اپنے نبی پر 23 سال میں اتارا ہے. والکتاب الذی انزل من قبل، اور سابق کتابیں جو اس سے پہلے نازل ہوئی، توراۃ اور انجیل دفعۃ واحدۃ. ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ، اللہ اور فرشتوں کے اور کتابوں کا اور رسولوں کا والیوم الآخر، ان کا انکار کرے، فقد ضل ضلالا بعیدا، وہ ضلال بعید اس نے اختیار کر دیا. لیکن اس ایمان کے اندر یہ ہے کہ خالص تمہارا ایمان ہو، منافقین والا نہ ہو. اب منافقین کا قصہ بیان کر رہا ہے. آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ ان الذین آمنوا، جنہوں نے ایمان لایا، ثم کفروا، پھر کفر کیا، ثم آمنوا، پھر ایمان لایا، ثم کفروا، پھر کفر کیا، ثم ازدادوا کفرا، پھر ان کا کفر بڑھ گیا. یہ سارے الذین کے صلہ ہوں گے، ان کا اسم بنے گا. لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم سبیلا، اللہ کبھی بھی ان کی مغفرت نہیں فرمائیں گے، ولا لیہدیہم سبیلا، اور نہ ان کو یہ کہ سیدھا راستہ دکھائیں گے جو حق تک پہنچا دیں. مولانا یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے مقدر میں تھا کہ توبہ، یہ قوم خاص، ایک خاص قوم کی طرف. یہی آیت تیسری پارہ کے آخر میں بھی گزر گئی تھی. ابن عباس فرماتے ہیں یہ خاص قوم کے بارے میں الذین سے ماحود مراد ہے. سمجھے؟ یہ ورنہ ظاہر ہے کہ کافر جب بھی کتنے مرتبہ، 1000 مرتبہ کفر کرے ایمان لائے، کفر کرے ایمان لائے، کفر کرے ایمان لائے، آخر میں توبہ کرے تو اللہ اس کو بخش دے گا، کیسے باشد کوئی بھی ہو. لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم سبیلا، اللہ ایسے راستے کی رہنمائی نہیں کریں گے کہ جو ان کو حق تک اور ہدایت تک پہنچا دے. بشر منافقین بان لهم عذابا الیما، منافقین کو خوشخبری سنا دیں. خوشخبری کیا ہے؟ جہنم کی خوشخبری نہیں ہوتی، یہ استہزاء اور تحکم ہے ان پر. ان کے لیے دردناک قسم کا عذاب ہے. اب بشر المنافقین، منافق کون ہوتا؟ الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، جو کافروں کو یہ کہ اپنا دلی دوست بناتے، رازدان اور رازدار بناتے، من دون المؤمنین، مومنین کو چھوڑ کر کے. کیوں کافروں کی اس طرح یہ کی خاطر تواضع کرتے، کافروں کی مدارات اور غمخواری کر رہے. یبتغون عند الکفار العزت، کافروں کے ہاں یہ عزت چاہتے. فإن العزت کائنۃ للہ جمیعا، عزت سارے عزت کے خارخانے اللہ کے پاس ہے. آپ کو حیرت ہوگی اور تعجب ہوگا، تقریباً مجھے کسی انگریزی دان نے بتا دیا، انہوں نے بتا دیا کہ غیرت کا لفظ انگریزی لغت میں کہیں بھی نہیں ہے. سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ بیروئیوں کے ہاں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو کسی اور زبان میں نہیں ہے، تو بیروئیوں کے نام ان کے الگ ہے. عربوں کے ہاں جو چیزیں موجود ہیں تو ان کا نام ہے، جو چیزیں موجود نہیں. عرب کے ہاں بھینس نہیں تھی تو اس لیے اس کا نام بھی نہیں تھا. بلوچوں میں اور فارسیوں میں تھا گاؤں میش. اس گاؤں میش کو لے کر کے عربوں نے ہمارے بلوچی فارسی لفظ کو لے کر کے انہوں نے جاموس کر دیا اس کو. سجیل، سنگ گل، یہ ہمارے بلوچ اور اللہ آپ کا بھلا کرے کیا ہے، فارسیوں کا لفظ تھا. اس کو اٹھا کر کے یہ کہ سنگ گل، اس کو اللہ آپ کا بھلا، سنگ گاف کو جیم سے سمجھے تو سجیل کر دیا، ان کو ملائے. گناہ کو اٹھا کر کے جناح کر دیا. مینگل کو اٹھا کر کے مینجل، گنگوئی کو اٹھا کر کے جنجوئی.
جورب جو جرابنگ کے اوپر پہنتے حفاظت کے لیے، جورب یہ اصل میں گورے پاؤں کی قبر، گورے جیسے کہ قبر کے اندر مردہ دفن ہوتا ہے تو اسی طرح جورب کے اندر بھی پاؤں دفن ہوتا ہے، تو یہ گورے پاؤں کی قبر، گاف کو جیم سے بدل دیا، پا کو با سے بدل دیا تو جورے با کر دیا، الف کو حذف کر دیا تو جورب ہو گیا۔ آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ جب یہ مسئلہ آپ کو سمجھ میں آ گیا تو جو چیزیں جس زبان کے اندر نہیں ہے ان کا نام وہ دوسری زبان سے لے کر کے وہ اس کو پھر تھوڑی سی تبدیلی کرتے ہیں۔ عزت اور غیرت کے لیے کوئی لفظ انگریز کے ہاں نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انگریز کے ہاں غیرت ہی نہیں ہے تو پھر لفظ کہاں سے آئے گا؟ بچہ پیدا ہوتا ہے تو پھر اس کا نام تجویز کیا جاتا ہے۔ پگڑی موجود ہے پٹھان اور بلوچ کی تو پھر اس کا نام انہوں نے پگڑی رکھا ہے، عربوں نے اس کا نام امام رکھا ہے۔ پگڑی ہوتی ہے تو فکر ہوتی ہے کہ اس کا شملہ کس طریقے پر، دائیں طرف ہو یا بائیں طرف ہو یا کندھوں کے درمیان میں، لیکن جہاں پگڑی نہیں ہے تو ماں ہیچ ندارم غم ہیچ ندارم دستار ندارم غم پیچ ندارم، تو پھر شملے کی فکر کیا ہے کہ پگڑی نہیں ہے، عزت ہی نہیں ہے انگریز کے ہاں اور بے غیرت کافر کے ہاں۔ بشیر المنافقین بان لهم عذابا الیما الذین یتخذون الکافرین، جو منافق ہوا کہ جو کافروں کو اپنا دلی دوست بناتے، من دون المؤمنین کو چھوڑ کر گئے، ایبتغون عندهم العزت، کیا ان کے یہ عزت چاہتے اور غیرت چاہتے ہیں کیا؟ فإن العزت للہ جميعا، عزت تو سارے ہے اللہ کے پاس، ان کے پاس کوئی نہیں ہے، وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین۔ وقد نزل علیکم فی الکتاب، مسلمانوں تم پر اللہ نے قرآن پاک میں، الکتاب سے قرآن پاک مراد ہے، قرآن پاک میں اللہ پاک نے یہ بات اتاری ہے، انہو ضمیر شان ہے، ان مخفف من المثقل عمل کرے گا، ضمیر شان، اللہ نے یہ بات اتار دی، انہو شان یہ کہ اذا سمعتم آیات اللہ، جب تم سنو کہ اللہ کی آیت جو یکفر بہا اس کا انکار کیا جا رہا ہے ان کا، ویستہزأ بہا ان کا مذاق کیا جا رہا ہے، آیت اللہ کا جب انکار کیا جا رہا ہے اور مذاق کیا جا رہا ہے، فلا تقعدوا معهم، ان کے پاس نہ بیٹھا کرو، حتی یخوضوا فی حدیث غیرہ، یہاں تک کہ وہ داخل ہو جائیں کسی اور گفتگو کے اندر لگ جائیں۔ جہاں آپ دیکھ رہے قرآن و سنت کا مذاق اڑا رہے لوگ، تو اس مجلس کے اندر آپ جائیں بھی نہیں ہیں۔ یہ فاحشات اور متفاحشات، ننگی سریات، ننگے سر والے وہ سارے کے سارے اسی قسم کے ہیں، یہ قرآن و سنت کا مذاق ہے، سمجھے، جس میں جا کر کے ہم لوگ یہ اللہ کا بھلا کریے کہ بیٹھ جاتے ہیں۔ بس یہ اللہ پاک نے یہ غیرت ہمارے ان بزرگوں کو دی تھی۔ حضرت اقدس شیخ الحدیث مولانا مفتی رشید احمد رحمۃ اللہ علیہ، بعض لوگ غیور ہوتے ہیں، حضرت اقدس شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ، سمجھے، بعض بزرگوں کی طبیعت میں نرمی ہے، سارے ہمارے سر کے تاج ہیں، لیکن بعض سخت ہوتے ہیں تو پھر وہ ان کی سختی کے لیے پر دنیا روتی ہے، دنیا بھی اس وقت کہتی ہے کہ یہ سخت ہے، لیکن جب وہ چلے جاتے تو پھر ان کی سختی پھر اس پر لے کر لوگ روتے ہیں، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ آج اگر شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان ہوتا، خدا کی قسم اس کا سوال ہی نہیں تھا کہ کئی مسجدوں پر پابندی جمعہ بھی نہیں ہوگا، سمجھے۔ ہمارے صدر صاحب، آپ نے دیکھا کہ ملک کا صدر تھا، اور اس صدر نے اللہ کا بھلا کرے کتنا خونخوار قسم کا صدر، لیکن اس نے کہا نصاب کے سلسلے میں اللہ کو تبدیلی کی۔ ہمارے ساتھی جب واقع بیان کرتے، شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ موجود تھا، ان کے ساتھ جو لوگ موجود تھے وفاق کے ذمہ دار، وہ آج بھی بیان کر کے ان کے آنسو آتے، وہ روتے۔ شیخ الحدیث نے ہڈیوں کا مجموعہ ہے، فرمایا صدر صاحب سن لے، کر لے جو کچھ تجھے کرنا، میں جا رہا ہوں سلیم اللہ، سمجھے۔ صدر صاحب بھی اذا زلزلت الارض زلزالہا، خدا پاک نے ان ہڈیوں میں ایسا اللہ پاک نے روب رکھا تھا، سمجھے۔ اب مولانا سلیم اللہ خان صاحب کی جرت کہاں سے کوئی لائے، سمجھے۔ ایک بڑے مولوی ہمارے، سمجھے، نام نہیں لیتا، ہمارے ہاں جب آدمی جب بڑا ہوتا ہے تو پھر دوسروں کو، چھوٹوں کو بھول جاتا ہے، پھر چھوٹے نہیں اپنے اساتذہ کو بھی بھول جاتا ہے۔ تو بوڑھا مولوی تھا، کوئی بڑا بزرگ پیر طریقت، تو بالکل حضرت سے بھی زیادہ کمزور تھا، حضرت کے شاگرد تھے۔ جب لوگ آ گئے اس کے ساتھ، اس کے مرید بھی آ گئے دوسرے، تو باتوں باتوں میں کسی مرید نے کہا کہ حضرت یہ آپ کے شاگرد ہیں؟ حضرت نے فرمایا کہ ہاں شاگرد ہے۔ اس پیر صاحب سے پوچھا کہ آپ کے استاد ہیں؟ کہا ہاں، کچھ کتابیں ہم نے پڑھی ہیں ان سے، کچھ کتابیں ہم نے ان سے پڑھی ہے، سمجھے۔ تو جتنا بھی بڑا ہو، یہ کوئی طریقہ ہے کہنے کا کچھ کتابیں پڑھی ہے؟
حضرت نے فرمایا بڈھے ہو گئے تجھے شرم نہیں آتی؟ تم نے تو مجھ سے 20 کتابیں پڑھی، مریدوں کے سامنے نا اس کو کہ تمہیں شرم بھی نہیں آتی؟ بوڑھا ہو کر کے تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے کچھ کتابیں، تو نے تو 20 کتابیں مجھ سے پڑھی. سمجھے؟ ہے یہ ہوتا ہے جی. سمجھے؟ غیور بہت کم لوگ ہی اللہ کا دین ہے جی. فلا تقعدوا معهم، جو مذاق اڑا رہے ہیں ان کے ساتھ نہ بیٹھا کرو، حتی یخوضوا فی حدیث غیرہ، یہاں تک کہ کسی اور گفتگو میں لگ جائیں. اور اگر یہ کہ لو خذتم معهم فی ذلک المجلس، اگر اس مجلس میں آپ ان کے ساتھ بیٹھ گئے، داخل ہو گئے، تو انکم اذا مثلهم، تو آپ بھی انہی کی طرح شمار ہو جائیں گے. ان اللہ جامع المنافقین، پھر یاد رکھ لیں کہ جیسے دنیا کے اندر منافق اور کافر جمع ہے، ان اللہ جامع المنافقین والکافرین، اللہ منافق اور کافر دونوں کو جہنم میں جمع کریں گے. یہاں بھی منافق تو دلی طور پر کیا ہے، اس کی وفاداری کافروں کے ساتھ ہے. دنیا میں بھی منافقین وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّمَا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. تو کافر اور منافق ایک ہی ہے، یہاں جمع ہے. مومنین سے وقتی طور پر عارضی طور پر اپنا کام نکالتے، تو کافر اور منافق کو اللہ جہنم میں بھی جمع کر دے گا، تاکہ تمہاری دنیا کی رفاقت ایک ساتھ جیسے تھی یہاں پر. منافق کون ہے؟ الذین یتربصون بکم، یہ با لام کے معنی میں ہے، جو تمہارے لیے انتظار میں لگے رہتے مسلمانوں. فإن كان لكم فتح من اللہ، اگر تمہیں اللہ کی طرف سے فتح مل جاتی ہے تو قالوا الم نکم معکم، تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے. سمجھے؟ جب بھی تمہیں فتح مل جاتی ہے تو منافق کہتے ہیں فإن كان لكم فتح من اللہ. دیکھیے مسلمانوں کی فتح کے لیے لفظ، مسلمانوں کے لیے فتح کا لفظ استعمال کیا. وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ، اور اگر کافروں کو کچھ حصہ ملتا ہے تو منافق کہتے ہیں الم نستحوذ علیکم، کیا ہم نے تمہاری حفاظت نہیں کی، یا ہم تم پر قادر نہیں تھے، غالب نہیں تھے. وَنَمْنَعْكُمْ، کیا ہم نے تمہیں بچایا نہیں، یعنی وَلَمْ نَمْنَعْكُمْ، کیا ہم نے تمہیں بچایا نہیں، من المؤمنین، مومنین سے، ان کے قتال سے، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں. ان کے لیے فتح من اللہ، مسلمانوں کے لیے اور کافروں کے لیے نصیب. فتح کثیر الوقوع عام طور پر ہوتا تو اس لیے فتح کا لفظ، اور نصیب یہ ہے کہ کم، کافر غالب نہیں آتے، بہت کم ہی، اس لیے ان کے لیے لفظ نصیب استعمال کیا. کچھ فرق پڑ گیا؟ جی مولانا. الاسلام یعلو ولا یعلا، اسلام غالب رہتا ہے، اسلام مغلوب نہیں ہوتا. الذین یتربصون بکم، لکم کے معنی میں منافق وہ ہے جو آپ کے لیے انتظار میں رہتے ہیں، انتظار کرتے. فإن كان لکم فتح من اللہ، اگر اللہ کی جانب سے کوئی فتح اور نصرت تمہیں مل جاتی تو قالو کہتے ہیں الم نکم معکم، مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے. جواب آئے گا جی تھے تو فآتونا حظنا وحقنا، ہمارے حق ہمیں دے دو. پھر وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ، اور اگر گیم کافروں کے پاس چلا گیا، کافروں کو کچھ آ گیا دنیا، نصیب من الدنیا. قال المنافقون، منافق کہتے ہیں الم نستحوذ علیکم، کیا ہم نے تم پر، اللہ کو ہم تم پر غالب نہیں تھے، ہم نے تمہاری حفاظت نہیں کی تھی. وَنَمْنَعْكُمْ وَلَمْ نَمْنَعْكُمْ، تمہاری حفاظت نہیں کی تھی من المؤمنین، مومنین سے، لہذا ہمیں کچھ دے دو. ہر طرف سے ان کو لینا ہے. فاللہ یحکم بینکم یوم القیامت، اللہ تمہارے درمیان میں فیصلہ کر دے گا قیامت کے دن کہ تم منافق تھے، کافروں کے ساتھ تھے یا مسلمانوں کے ساتھ. یاد رکھ لینا وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، منافق چونکہ کافر ہے اس لیے وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، مومنین کے خلاف کافروں کے لیے، مومنین کے منافقین کے لیے اللہ نے سبیلاً، کوئی راستہ مقرر نہیں کیا کہ جس سے وہ سبیلاً للغلبۃ الی الغلبۃ، کہ وہ مسلمانوں پر غلبہ آ جائیں، غالب ہو جائیں. سمجھ رہی میں کہ نہیں؟ یہ اس وقت جب کہ مسلمان شرائط کے مطابق چلیں گے، شرائط کے مطابق چلیں گے تو انشاءاللہ پھر کافر اور منافق کے لیے کوئی راستہ نہیں کہ وہ غالب آ جائے مسلم. وہ ہمیشہ الا ان حزب اللہ، بشرطے کہ اللہ کے حزب اللہ بننے کی کوشش کرے. الا ان حزب اللہ هم المفلحون وان جندنا لهم الغالبون، جند اللہ کے لیے ضروری ہے ہم اللہ کے جند اس وقت بنیں گے، اللہ کے جند جب کہ اللہ کے حکم کو مانیں گے، اور اللہ کے حکم کو جب پامال کریں گے تو پھر جند اللہ کا حق ادا نہیں کیا تو لہم الغالبون نہیں ہوگا، پھر لہم المغلوبون ہو جائیں گے. سمجھتا ہے؟ ایک یہ کہ لن یجعل اللہ للکافرین والمنافقین علی المؤمنین سبیلا، سبیلا للغلبۃ، غلبے کا کوئی راستہ اللہ نے نہیں بنایا، غالب نہیں آئیں گے. اگر مسلمان صحیح چلے تو مسلمان ہمیشہ غالب آئیں گے، کافر کبھی غالب نہیں آئیں گے. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ دوسرا یہ ہے کہ لن یجعل اللہ للکافرین علی سبیلا للحجۃ، سبیلا للحجۃ، کوئی حجت اور دلیل
دلیل کے طور پر، ایک غلبہ ذاتی طور پر، جسمانی طور پر غالب آ جائے کسی میں، وہ بھی نہیں ہوگا اگر ہم صحیح چلیں۔ دوسرا یہ کہ یہ غلبۃ الحجہ مراد ہے، دلیل کے اعتبار سے منافق اور کافر کبھی غالب نہیں آ جائے گا۔ آیا سمجھ میں؟ جیسے حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ علماء کو لوگ نہیں مانتے، سمجھے؟ فرمایا دلیل کے اعتبار سے کہو تو ہم اپنے آپ کو منوا چکے ہیں، لوگ ہمیں مان چکے ہیں، ماں کا لال ہے کوئی دلیل کی بات کرے۔ دلیل کے اعتبار سے ہم اپنے آپ کو منوا چکے ہیں، لوگ ہمیں مان چکے ہیں۔ اور اگر ویسے زبانی طور پر یہ ہے کہ پھر بھی ضدی اور ہٹ درمی اور چیٹر بن کر کے اگر وہ ہمیں نہیں مانتے تو ہم بھی ان کو تھوکتے، ہم بھی تو نہیں مانتے۔ اس طرح تو کوئی کسی کو بھی نہیں مانتا، اس طرح تو گدھے بھی انسان کو بھی نہیں مانتے نا، اس طرح کتے بھی تو نہیں مانتے۔ لیکن بات دلیل کی ہوگی تو ثابت کیا جائے گا کہ کتا کتا ہے، گدھا گدھا ہے۔ یہ اگر ہمارے ساتھ بات کریں گے دلیل کے تو ہم ان کو ثابت کریں گے کہ تم جانور ہو، انسان عام ہے، سمجھے؟ چنانچہ اب تک بھی اللہ آپ کا بھلا کرے، دلیل کی بات کسی نے مولوی سے کی بھی نہیں ہے، سمجھے؟ ان سے آپ کو ڈرنا مرنا کچھ بھی نہیں ہے، بالکل نہیں۔ یعنی آپ اس کا اندازہ کریں کہ آدمی صحیح راستے پر اس وقت جاتا ہے کہ اس کے پاس روشنی ہوتی ہے۔ رات کی تاریکیوں میں آپ کو کیا پتہ ہے کہ کسی نالے میں گروں گا یا کسی کھڈے میں گروں گا؟ رات کی تاریکی میں آپ کیا چل سکیں گے؟ آپ کو بات سمجھ میں آ رہی؟ آپ چلیں گے، صحیح راستے کی تعین کریں گے، روشنی جب آپ کے پاس ہوگی۔ اور خدا کی قسم قرآن و سنت سے بڑھ کر کے بڑی روشنی کائنات کے اندر کوئی بھی نہیں ہے۔ جن کے سینے قرآن و سنت سے خالی، وہ الو کے پٹے، وہ کہاں سے ان کے پاس بات آ گئی؟ اس لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت اقدس شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ نے فرمایا یہ ABCD والا درمیان سے فرق ہٹا دیں، دلائل کی بات کرے، سمجھ کی بات کر دیں، یہ انگریزی اپنی ذرا ہٹا دو جس کو تم تعلیم کہتے ہو، تو پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ ٹھکانے کی بات، عقل مندی کی بات کون کرتا ہے۔ کچھ بھی نہیں ہے مولانا، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، سمجھے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ انگریزی پہ اگر کسی کو ناز ہے تو آپ یہ کہہ دیں کہ مجھے بیروئی آتی ہے، تو بتا، میں بلوچی بولتا ہوں تو بول، میں سندھی بولتا ہوں تو بول، سمجھے؟ اور کروڑوں مرتبہ سندھی تمہارے انگریزی سے اچھا ہے۔